میرا جو موضوع ہے وہ میں یہ کہوں گا کہ آج نچوڑ ہے میرے بھی کچھ احساسات کا. آپ نے کچھ احساسات کا ذکر کیا تو وہ احساسات اس شہر میں رہتے ہوئے، اپنے علاقوں میں رہتے ہوئے جو میں نے دیکھے، بلی ماران پرانی دہلی سے لے کے اور اوکھلا کی بستی تک، ان علاقوں میں نے اگر 24/7 کسی چیز کی کمی دیکھی ہے تو آج اسی کو آپ کے سامنے لایا ہوں، یعنی امن کی کمی، فساد کی بہتات. اور وہ امن میں علاقوں کے امن کی بات نہیں کر رہا، اس سے پہلے میں انسان کے امن کی بات کر رہا ہوں. انفرادی، میرے اندر میری ذات کا سکون. اور جب اندر سکون نہیں ہوتا تو باہر بھی سکون نہیں ہوتا، کیونکہ یہ بات بڑا مشہور مقولہ ہے کہ اے مین ایٹ پیس ود ہم سیلف از ایٹ پیس ود ادرس. جس آدمی کے اندر سکون ہوگا وہ باہر بھی سکون کا داعی ہوگا. آپ اس کو کتنے ہی پرووک کریں وہ سکون میں رہے گا. جس کو آج کی زبان میں ہماری بچیاں اور بچے جو ہیں وہ چلنگ ایٹیچیوڈ کہتے ہیں، کول ایٹیچیوڈ کہتے ہیں. بڑی حق بات ہے یہ، کیونکہ یہ شیطان کے شتن اور طاغوت کی طغیانی سے ہٹ کے ایک ٹھنڈک، ایک ٹھنڈی چھاؤں کی بات ہے جہاں ہر چیز سکون میں ہے. تو میں نے سوچا کہ آج میں یہی بات کروں، کیونکہ یہ بڑی عجیب بات دکھتی ہے کہ اسلام کے نام لیوا اور ایمان کا دعویٰ کرنے والے، ان کے ہاں بدامنی ہے. باہر کا تو چھوڑ دیجیے، اندر. اچھا، اندر کی بدامنی کا ثبوت کیسے ملتا ہے؟ جب اندر غصہ ہے طبیعت میں، اور اس کی بڑی وجہ خواہشات کا پورا نہ ہونا ہے. کہیں نہ کہیں میری چیزیں جو میں چاہ رہا تھا میرے حساب سے نہیں چل رہی. یو آئی وانٹڈ اٹ دس وے. یہ پتہ نہیں کیا یار، یہ بیوی کو سنتی نہیں ہے، یہ بچے پتہ نہیں کس طرف جا رہے ہیں، یہ اسٹاف میرا، یہ میرے سیلز مین، کیا لوگ بات ہی نہیں سمجھتے میری. یہ نہیں، میں اپنے آپ کو ہمیشہ ڈرائیونگ سیٹ میں اور کمانڈنگ پوزیشن میں چاہتا ہوں کہ میں جیسا چاہتا ہوں ویسا ہوں. ان خواہشوں سے جب ٹکرا ہوتا ہے، کیونکہ یہاں ایکوموڈیشن کی فیلنگ نہیں ہے. ہم اپنے چاروں طرف جو لوگ ہیں، انسان ہیں، جسے قربا کہتا ہے قرآن، ان کو اس لیپ ٹاپ کی طرح سمجھتے ہیں کہ کنٹرول ایس دبائے تو کنٹرول ایس کا رزلٹ ملنا چاہیے مجھے. یہ اپنے آپ کیسے کر رہا ہے اس کو؟ یعنی اللہ نے مجھے پوری آزادی دے دی کہ تم جو چاہو کرو، لیکن یاد رکھنا حساب وہی دینا ہے جو کر کے آؤ گے. میں نے کہا نہیں، یہ تو میرے کنٹرول میں رہے گا. تو وہ جو غصے اور فرسٹریشنس ہوتے ہیں، انفلفلڈ ڈیزائرس، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. اب وہ بات اور ہے کہ اب شعر یہ بدل گیا کہ ہر خواہش پہ دم نہیں نکلتا، ہر خواہش پہ میں دم لے لیتا ہوں کسی کا، کیونکہ میں نے ایگریشن زیادہ سیکھ لیا ہے. تو ایسی کیفیت ان لوگوں کی کیوں ہے؟ تو میں پہلے اس پہ بات کروں گا کہ امن اور ایمان کا سلسلہ کیا ہے. حضرت ابراہیم جو ہمارے باپ ہیں اور جن کے لیے ہمیں یہ قرآن کہتا ہے کہ ان کے راستے پہ چلو، میں انہی سے بات شروع کرتا ہوں کہ جب ہم نے گھر یعنی خانہ کعبہ کو لوگوں کے جمع ہونے اور امن کی جگہ بنایا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈکلیریشن ہے کہ یہ گھر جو ہے یہ امن کی جگہ ہے. حضرت ابراہیم نے کیا دعا کری کہ میرے رب اس شہر کو امن کی جگہ بنا دے، اور مجھے اور میری اولاد کو اس سے دور رکھ، ہم بتوں کی بندگی کریں. اس دوسرے حصے پہ میں اس وقت نہیں آ سکتا کیونکہ یہ پورا ڈیٹیل ہے، لیکن ہاں سمپل قرآن کے سیشن میں ہم اس کو ڈسکس کر چکے ہیں اصنام کے تعلق سے کہ یہ کیا چیز ہے. یہ تو آپ نے جب دعا کری کہ میرے شہر کو امن کی جگہ بنا دے، تو جس طرح توبہ کا ذکر ابھی عقیل صاحب نے کیا، تابو وصلہ کا جو فارمولہ ہے قرآن کا، تو یہ تو ہم ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ نبی، اور وہ بھی نبی جن کی اتباع کا حکم پوری انسانیت کو دیا گیا ہے، وہ اس بات کو نہیں جانتے ہوں گے کہ میں پہلے کام کروں گا پھر دعا کروں گا. تو یعنی انہوں نے انشور کیا ہوگا کہ ان کے شہر میں امن قائم رہے.
اور ہر کوئی اپنے شہر میں، چاہے وہ میرا اندر کا شہر ہو یعنی میری پوری کائنات جس کو میں اپنا دل دماغ کہتا ہوں، یا میرا علاقہ، میرا گھر، میرا محلہ، ہر جگہ ہم گارنٹی سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم امن قائم کریں گے۔ کیسے قائم کریں گے؟ کچھ چیز آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن اس کا فارمولا وہی ہے جو قرآن دیتا ہے، یعنی اللہ کے بندے بن کے ہماری زندگی تمام اگر اللہ کے احکامات کے تحت گزرتی ہے تو ہماری ذات کے اندر امن اور چاروں طرف امن۔ حضرت ابراہیم اور ان کی تعلیمات وہی تھیں اس وقت میں جس کے نتیجے میں آپ نے امن رکھا وہاں پہ، اور وہ ایسی چیز ہے کہ وہ آج تک وہاں پہ قائم ہے۔ اب امن اور ایمان، پہلے میں اس رشتے کی بات کروں گا، اور آپ کو حیرت ہوگی یہ جان کر کہ ایمان کا مادہ وہی ہے جو امن کا ہے، حمزہ میم نون۔ امانہ کسی کو بے فکر کر دینا، مطمئن کر دینا، اس کو امن دے دینا، اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لینا، یہ تاج العروج سے ہے۔ اور مومن کسے کہا جا سکتا ہے؟ جو امن کی ضمانت دینے والا ہو، جس پر بھروسہ کر کے انسان بے فکر اور محفوظ ہو جائے، امن عالم کا ضمانتی، گارنٹر آف ورلڈ پیس، تمام عالم میں امن قائم کرنے کی ذمہ داری لینے والا، اس کو کہتے ہیں مومن۔ اور جب امن کا صلہ بے ہو یعنی کنیکٹر بے لگے، جیسا آگے آپ دیتے ہیں کلون آمنا باللہ، تو اس کا مطلب ہوتا ہے سب ایمان لائے اللہ پر، یعنی ایمان میں امن ہے اور امن میں ایمان ہے۔ اور ہم کتنے ناواقف ہیں امن کے اس رول سے۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب ہے اس کی ہستی پر یقین، اس کی ہر بات پر اعتقاد، اس کے قوانین پر مکمل اعتماد اور ان کی اطاعت کا اقرار اور عمل۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کر کے ہی میں ایمان لاتا ہوں۔ ایمان جب میں کہتا ہوں ایمان لایا، تو ایمان کس پہ لایا؟ جو ہمیں قرآن بتاتا ہے شروع میں سورہ بقرہ میں، اللہ پہ ایمان، نبیوں پہ ایمان، کتابوں پہ ایمان، آخرت پہ ایمان، ملائکہ پہ ایمان۔ اور اس ایمان کا مطلب یہ ہے کہ میں پھر ان احکامات کے تحت چلوں، جس فلسفی کو، جس فیتھ کو میں کمٹ کر رہا ہوں، میں اس کو پریکٹس کروں گا۔ یہ جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے جو نام بیان ہوئے ہیں اس میں السلام علی المؤمن بھی آیا ہے، یعنی سلامتی، سراسر سلامتی اور امن دینے والا۔ تو جب میرا رب سراسر سلامتی ہے تو اس کا بندہ کیسے سراسر مفسد ہو سکتا ہے؟ اسے تو سراسر سلامتی ہونا ہے اگر بندہ ہے تو، ورنہ مناسک میں اٹکا ہوا ہے، ابدیت میں نہیں آیا، بندگی نہیں ہے۔ اور امن دینے والا المومن، اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ جو ہیں، بہترین توازن والے حسین جو نام ہیں، جو صفات ہیں، کیونکہ نام و صفات جڑ کے چلتی ہے، اس سے مسمہ کے ساتھ رہتا ہے، جڑے ہوئے ہیں۔ بے شک اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور صالح اعمال کرتے رہے ان کو جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور کفر کرنے والے جانوروں کی طرح زندگی کے مزے لے رہے ہیں اور کھا پی رہے ہیں، ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب یہاں کچھ نکات ہیں سمجھنے کے، یہاں پہ بھی اور دیگر جگہوں پہ بھی آپ دیکھیں گے قرآن میں ایمان کے ساتھ عمل صالح جوڑ کے آتا ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان کے ساتھ عمل صالح جوڑ کے آتا ہے، کیونکہ ایمان ایک عقیدہ ہے، فیتھ ہے، بھروسہ ہے، کمٹمنٹ ہے، اور عمل صالح اس کا مظہر ہے، مینیفیسٹیشن ہے، اظہار ہے کہ میں اللہ پہ ایمان لاتا ہوں۔ کفر کرنے والے جانوروں کی طرح زندگی کے مزے لے رہے ہیں، یعنی اینیمل لائف، ان کا زندگی کا معیار جانوروں جیسا ہے اور کھا پی رہے ہیں۔ جانور کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ جسٹ ٹو ہیو اے گڈ ٹائم، مستی کرو، گزارو، کھاؤ پیو، جہاں ملے منہ مارو کھا لو، باقی سارے کام کر لو بنا کسی اصول ضابطے کی، کیونکہ وہ جانور جو ہے وہ اصول ضابطے سے آزاد ہے۔ یہاں ایک بات اور میں واضح کر دوں، کیونکہ وقت نہیں تھا، پریزنٹیشن بہت لمبا ہو رہا تھا، میں نے تفصیل نہیں لایا، لیکن ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کفر کسے کہتے ہیں۔ کفر محض اللہ سے زبانی انکار کا نام نہیں ہے۔ کاف آ را کا جو مادہ ہے اس میں کسی چیز کو ڈھانپ دینا، چھپا دینا، پیٹھ پیچھے ڈال دینا، یہ سب کفر ہے۔ تو میں اگر اللہ کے احکامات کو ڈھانک کے رکھ دیا ہے، پیٹھ پیچھے ڈال دیا ہے، ان
کو اگنور کر رکھا ہے میں نے، تو قرآن اور لغات کے حساب سے میں کافر ہوں، بھلے ہی میرا نام محمد اسلم پرویز ہو اور میں بڑے القاب بھی لگا لوں اور خاندانی نسبتیں بھی بیان کر دوں اور شجرہ بھی چھاپ دوں کہ کس کس سے میرا رشتہ ہے، لیکن اگر اللہ کی بندگی نہیں ہے یعنی مسلم نہیں ہوں تو میں پھر کافر ہوں، مشرک بھی ہو سکتا ہوں۔ تو جو کفر کرنے والے ہیں ان کے لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ جانوروں کی طرح زندگی گزارتی ہے، یعنی دیئر لائف اسٹائل یا ان کا جو سطح ہے زندگی گزارنے کی وہ جانوروں جیسی ہے، وہ اب انسان کے درجے پہ نہیں پہنچے، کیونکہ انسان کے درجے پہ پہنچنے کے لیے جو ٹریننگ اور مشقت ہوتی ہے، جس کے لیے تعبید کا بات کری عقیل صاحب نے سمجھائی کہ یہی بندگی کی اور یہی تعریف ہے، کیونکہ جو محنت لگانی پڑتی ہے سڑک کو کوٹنے میں، جانور کو سدھانے میں، اس کے بعد نتیجہ بہترین نکلتا ہے۔ تو اللہ کی بندگی میں آنے میں جو محنت لگانی پڑتی ہے، کیا محنت لگانی پڑتی ہے کہ کسی نے کچھ برا کہا، بہت غصہ آیا، لیکن فوراً دل میں خیال آیا کہ نہیں، مجھے زبان سے بری بات نکالنے کو قرآن نے منع کیا ہے، مجھے غصے پہ قابو پانا ہے، مجھے صحیح بولنے کا حکم ہے، میں نے اسے دبا لیا، اب یہ میری کٹائی ہو رہی ہے۔ یہ کٹائی اہم بات یہ ہے کہ زیادہ تر مجھے خود کرنی ہوتی ہے، باہر سے کب ہوتی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ وارننگ کے لیے، بیماری ہے، پریشانی ہے، نقصان، گھاٹے دیتا ہے، ہلانے کے لیے کہ کم آن ویک اپ، سوچو یہ تمہیں کیوں بیماری لگ رہی ہیں، کیوں پریشان ہو، کیوں گھاٹے ہو رہے ہیں، کیوں آگ لگ رہی ہے، چوری ہو رہی ہے، ذلاب آ رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ویک اپ، یہ ویک اپ کال ہوتی ہے کہ واپس آ جاؤ۔ نہیں آ پاتے تو جو انجام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ جس نے کوئی عمل صالح کیا، وہ مرد ہو یا عورت، یہ میں نے اس لیے رکھی ہے کہ اس غلط فہمی کو میں ہمیشہ بتاتا رہتا ہوں کہ مرد اور عورت کے معاملات میں کبھی بھی اللہ تعالیٰ کوئی فرق نہیں کرتا، وہ دونوں اس کی کریشن ہے، دونوں کے حقوق برابر، ذمہ داری برابر۔ ہاں، کچھ کو کچھ معاملوں میں فضیلت ہے، کچھ کو کچھ معاملے میں فضیلت ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ کس سے کیا کام لینا ہے۔ جبکہ ہو وہ مومن، اب یہاں مومن سے مراد ہم یہ سمجھیں کہ وہ امن بردار ہو، امن میں رہتا ہو اور امن کو انشور کرتا ہو، ضرور اسے خوشگوار زندگی دیں گے دنیا میں، اور آخرت میں ان کا اجر اس سے بہتر دیں گے جو اعمال وہ کرتے تھے، یعنی ہمیں بونس بھی ملے گا اچھے اعمال کرنے کا، عمل صالح کرنے کا، آخرت میں بونس بھی ہے۔ لیکن اہم بات اس میں دوسری نوٹ کرنے کی یہ ہے کہ ایمان لا کے عمل صالح کرنے والوں کے لیے دنیا بھی خوشگوار ہے اور آخرت بھی۔ ہمارے یہاں ایک عام تصور یہ ہے جو ہم اپنی اجتماعی حالت کو دیکھ کے کہتے ہیں، کیونکہ ہمیں نہ کوئی یہ سمجھاتا ہے نہ ہم اس کو شاید ماننے کے لیے تیار ہیں، کہ ہماری جو خراب حالت ہے ہر جگہ، ہر اسفیئر میں، اس کی وجہ قرآن سے دوری اور ہماری کفر اور شرک کی کیفیت ہے۔ قرآن کو سمجھتے نہیں، اس پہ عمل نہیں کرتے تو وہ نتائج ہی نہیں آتے، کیونکہ جب وہ عمل نہیں ہے تو بات نہیں آئے گی۔ آپ چائے میں جب تک شکر نہیں گھولیں گے میٹھی نہیں ہوگی، آپ ہلدی گھولیے، دھنیا گھولیے، مرچ گھولیے، گرم مسالے گھولیے، وہ چیز نہیں ملے گی جو آپ کو چاہیے۔ وہ کب ملے گی؟ جب وہ رائٹ فارمولیشن آپ استعمال کریں گے۔ تو قرآن کا نتیجہ تو قرآن پہ عمل کرتے ہی آتا ہے، وہ اگر نہیں ہے تو اسی لیے نہ دنیا خوشگوار ہے اور نہ آخرت ٹھیک ہوگی۔ یہ قرآن سمجھا رہا ہے، میرے میں ہمت نہیں ہے نہ جسارت ایسی بات کہہ سکوں، لیکن نوٹ یہ کرنے کی بات کہ اگر ایمان لا کے عمل صالح لوگ کرتے ہیں، دوسری جگہ قرآن یہ کہتا ہے کہ والذین آمنوا واتقوا، جو لوگ ایمان لائے اور تقوی کے راہ پہ رہے ان کے لیے بشارت ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت پہ۔ ایسے نہیں ایک جگہ کہے گا، پورا فلسفہ قرآن ریپیٹ کرتا ہے۔ اور تقوی کسے کہا جاتا ہے؟ اللہ نے جو کہا اسے کرنا، سمپلی جس چیز کو کہا ہے اسے کرنا، جس چیز سے منع کیا اسے نہ کرنا، دس از تقوی۔ 100% سبمیشن ٹو ڈیوائن گائیڈنس، اللہ کے احکامات پہ پوری طرح چلنا۔ اب اللہ کے احکامات پہ پوری طرح چلنا ہے تو مجھے تو پورا قرآن سمجھنا ہوگا، اور سمجھنا اس طرح ہوگا کہ جب میں پولیٹیکل سائنس آنرس کر رہا تھا تو پولیٹیکل سائنس کا جب پیپر مجھے دینا تھا تو میں نے پورا ٹیکسٹ بکس کو پڑھ کے نوٹس بنایا اور یاد کیا، تاکہ مجھ سے پوچھا جائے کہ پریزیڈینشل سسٹم اور گورننس کیا تھا اور ہمارے یہاں کون سا ہے تو میں بتا سکوں، کیونکہ میں جانتا ہوں یہ کیا ہے۔ تو قرآن کو ٹیکسٹ بک کی طرح سمجھنا، نوٹس بنانا اور یاد رکھنا اس کو۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ ڈوز اینڈ ڈونٹس بنائیے ہر سورہ کے، کیا کرنے کا حکم ہے ایک طرف لکھیے، کیا نہ کرنے کا حکم ہے دوسری طرف لکھیے۔ بقرہ کمپلیٹ ہو گئی، بقرہ کی ڈوز، بقرہ کی ڈونٹس ریوائز کرتے رہیے، چارٹ بنا کے کمرے میں لگا لیجئے، اور ہو سکتا ہے ایک مہینہ دے دیں کہ میں اگلا جنوری بقرہ کا مہینہ مناؤں گا، بقرہ کی ڈوز اینڈ ڈونٹس پہ عمل کروں گا یا کروں گی۔ اس انداز سے قرآن کو سمجھا جاتا ہے اور بندگی میں آنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ اگر اس طرح ہم چلتے ہیں اور پھر قرآن کے احکامات کے حساب سے ہماری 24/7 زندگی گزرتی ہے،
میرا ہر کام قرآن کے احکامات سے ہے، دل کی خواہشات پہ نہیں ہے، نہ ٹرینڈ کے حساب سے ہے، نہ ماں باپ کے کہنے سے ہے، نہ بڑوں کے کہنے سے۔ بڑوں کا معاملہ بڑا خطرناک ہے ہمارے یہاں، یعنی یہ بڑوں کی بندگی بڑی پرانی چل رہی ہے۔ بڑی اچھی بات ہے اگر ان کی بات قرآن کے حساب سے ہے، لیکن اگر قرآن کے حساب سے نہیں ہے تو جیسے میں نے کہا کہ ہمیں قرآن ہی حکم دیتا ہے کہ حضرت ابراہیم کے راستے پہ چلو۔ آپ نے باپ کا کہنا نہیں مانا، عزت احترام پورا باپ کا حق ادا کریں گے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، نبی سے یہ امید نہیں ہے کہ والدین ساتھ احسان کی روش نہیں رکھیں گے، لیکن میں اپنے رب کی بندگی کروں گا، بندگی میں آپ کی نہیں سنوں گا۔ تو آج اگر ایک صاحبزادے کہ اماں ابا زور ڈالتے ہیں کہ تیری شادی تو تگڑا جہیز لے کے کریں گے یا کروں گی، تو وہاں جائز ہے اس لڑکے کو اگر ہمت والا ہو، کم ملتے ہیں کہ نہیں اماں جان جہیز کے ساتھ تو شادی نہیں ہوگی، بھلے مت کرو ورنہ میں خود کر لوں گا۔ یہ ذمت چاہیے، یہ جرات چاہیے۔ یہاں کیا ہوتا ہے کہ دل میں اپنے بھی لڈو پھولتے ہیں کہ پتہ نہیں کب اتنے پیسے جوڑیں کہ گاڑی لے سکوں، اچھا ہے آ رہی ہے۔ تو یہ سمجھ لینا ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جس کو قرآن نے سختی سے منع کیا، حرام ہے۔ یہ میں نے اس لیے خاص طور ذکر کیا کہ یہ وہ چیز ایسی ہے، لڑکی کی عورت کے مال پہ نظر رکھنا۔ لوگ تو ملٹیپل شادیاں اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ڈوری اور جہیز آتے چلے جائیں گے، وہ صرف آئے اس کے کہ اپنے لیے آگ کما رہے ہیں، کچھ نہیں ہے۔ بہرحال تو اعمال اچھے ہیں، عمل صالح ہیں۔ اور عمل صالح کیا ہے؟ صالح لفظ جو ہے، بلکہ چلیے آگے وضاحت آئے گی، میں ریپیٹ نہیں کرتا، اسی حساب سے چلتے ہیں۔ اب دیکھیے جنہوں نے عمل صالح نہیں کیے ان کی کیفیت قرآن بتا دیتا ہے کہ آخرت میں حال کیا ہوگا۔ اگر تم دیکھ سکو جب سب مجرم اپنے رب کے پاس سر جھکائے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا اور ہم نے سن لیا، بس ہمیں لوٹا دے تو ہم عمل صالح کریں، بے شک ہم اب یقین کرنے والے ہیں۔ کیونکہ اس وقت دنیا میں یقین نہیں آ رہا۔ کائناتی آیات کی بات کتنی ڈاکٹر کامران کر گئے، اور ہم جیسے کتنے عرصے سے، یعنی میں اگر اپنے لیکچرز کو کہوں اور آپ یوٹیوب پہ دیکھیں، قرآن اور سائنس، قرآن اور انوائرمنٹ، کتنا دونوں آیتوں کو ملا کے سمجھا رہے ہیں۔ دیکھو جیسے یہ بارش کی بات دکھا رہے ہیں کہ ان کو دیکھو تو صحیح ہے کیسے ہو رہی ہیں۔ تو اگر ان سے بھی ہم نے اپنے رب پہ یقین نہیں کیا، ایک دوسرا اور رخ ہے جس کو ڈاکٹر عقیل نے کھولا ہے کہ ہماری اکثریت غلط فہمی میں ہے کہ ہماری مسلم ہونے کا مطلب ہے کہ نماز پنجگانہ اور 30 روزے اور زکوٰۃ۔ بچپن میں میرے ذکر ہوتا تھا حج کا، جس کو توفیق ہو، اور میں دیکھتا تھا جب میرے عزیز اقارب میں سے لوگ حج کو جاتے تھے تو کتنی ذمہ داریوں کے ساتھ جاتے تھے۔ دے ووڈ انشور کہ بچے سیٹلڈ ہیں، سب کا انتظام ہو گیا، کسی کی زندگی میں کوئی رکاوٹ یا پریشانی تو نہیں ہو رہی، اور پورے اہتمام کر کے وہ پھر جایا کرتے تھے۔ اب وہ چیز سے آگے ہم بڑھ چکے، اب تو عمرے ہیں، اور ماشاءاللہ اتنی فریکوینٹی سے ہیں، کیونکہ جب آپ کو یہ گارنٹی دے دی جائے کہ عمرہ کر کے جب کوئی لوٹ کے آتا ہے تو وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوا، یعنی سارے گناہ دھل گئے اس کے۔ تو جب یہ تصورات آ جائیں، یہ آتے کب ہیں؟ یہ جب قرآن بند ہو جاتا ہے۔ جو قرآن پڑھ لے گا اس کو توبہ کا فلسفہ پتہ لگ جائے گا، تابو واسلحو کا، تو وہ سمجھ جائے گا اس طرح کچھ پاپ نہیں ہوتا۔ ہاں کسی کی اکانومی مضبوط ہو رہی ہے، میرے سامنے کتنے ٹریول ایجنٹس جو ماشاءاللہ حج عمرے کے کام کرتے تھے کہاں سے کہاں پہنچ گئے، بلڈر بن گئے، بلڈنگیں بنانے لگے اور زیادہ کمانے لگے، گورنمنٹس کی اکانومیز چلنے لگی۔ خادم حرمین شریفین کی تو اکانومی اور رفتہ رفتہ ریلیجس ٹورزم پہ جا رہی ہے۔ میں آنکھیں کیوں بند رکھتا ہوں، ان چیزوں طرف نہیں دیکھتا۔ میرے گھر میں میرے پڑوسی، میرے بھائی بھتیجے، بھانجے بھانجی ہیں، کوئی شادی کو بیٹھا ہے، کسی کے پاس پیسے نہیں، کسی کے گھر کی چھت ٹوٹ رہی ہے، میں 8-10 لاکھ روپے کا کر رہا ہوں، جا کے ٹرپ لگا رہا ہوں۔ بہرحال یہ سوچنے کی بات ہے، اٹس یور کال، جو کرنا چاہے، لیکن اس کا حساب دینا ہے۔ تو ہم ان چیزوں سے اگر اللہ پہ یقین نہیں رکھ رہے تو وہاں کیا کیفیت ہوگی کہ ہم گڑگڑائیں گے اللہ سے کہ ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا، ہمیں یقین آ گیا، اب تو ہمیں واپس بھیج دے۔ اور ہم کیا کریں گے؟ کسی مناسک کا ذکر نہیں ہے کہ اب پابندی سے نماز پڑھیں گے، یا اللہ بیچ میں 1 سال چھوٹ جاتا تھا، اب تو جب تک زندہ ہوں ہر سال عمرہ کروں گا، کسی طرح کروں، قرضہ لے لوں گا، کچھ گڑبڑ کر لوں گا ادھر ادھر، تو معاف کرنے والا غفور الرحیم، بخش دیجو، تیرے ہاں کیا کمی ہے؟
یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں، اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ میرے جملے نہیں ہیں، میں سنتا ہوں ان گناہ گار کانوں سے. غفور رحیم ہے، نقطہ نواز ہے، بخش دے گا وہ. میں اسی کی محبت میں تو جا رہا ہوں، کون سا بزنس کرنے جا رہا ہوں. کیا کہہ رہے ہیں؟ عمل صالح کریں گے. ہم نے زندگی پر فساد پھیلائے، جو اولاد پیچھے چھوڑ کے آیا اس کو بھی قرآن نے سمجھایا، وہ بھی پتہ نہیں کیا کیا، کوئی بلڈر بنا ہوا ہے، لوگوں کی زمین قبضہ کر رہا ہے، پتہ نہیں کیا 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 کر رہا ہے. میرے لیے گناہ جاریہ بن گئی ہے وہ اولاد جس میں پیچھے چھوڑ کے آیا ہوں. میں اب عمل صالح کروں گا جا کے. یہ نوٹ کرنے کی بات ہے کہ اس ڈسٹریس میں جہنمی یہ کہیں گے کہ تو ہمیں ایک موقع دے دے، اب ہم جا کے عمل صالح کریں گے. یہ ہے اہمیت عمل صالح کی. اور عمل صالح وہ کون سے صالح اعمال ہیں؟ جن کو قرآن بتاتا ہے. کیونکہ ہر کوئی، اگر آپ قرآن سے ہٹتے ہیں تو اپنے عمل صالح لوگ خود ڈیزائن کرتے ہیں. قرآن یہ کہتا ہے کہ انہیں سے جب کہا جاتا ہے تم فساد نہ پھیلاؤ تو وہ کہتے ہیں نحنو، مجھے اس پتہ یہ نہیں کہ ہم تو مصلحین میں سے ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والوں میں سے، تم کرو. یعنی ہر ایک کا فساد اور اصلاح الگ ہے. تو قرآن جس چیز کو ڈیفائن کرتا ہے وہی وہ، اور وہ ہے کون سے کام؟ وہ کسی بھی طرح کی برائی. دیکھیے فساد اور صلاح دو الگ الگ چیزیں ہیں. جہاں فساد ہے اس کا تدارک، اس کا ریموول عمل صالح ہے. تو ہر وہ کام جو زمانے میں اس وقت کی کسی بھی برائی کو دور کرتا ہے. آج کے زمانے میں ایک بہت بڑا چیلنج، اور اس عنوان کو میں اسی لیے اس کانفرنس میں لے کے آیا ہوں جس میں ہم چیلنجز کو ڈسکس کر رہے ہیں، کنٹمپریری چیلنجز. اس میں ایک بڑا چیلنج یہ ہے کہ قرآن کا، اسلام کا میسج کیا ہے، اور ہم اس کو سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے، اور جس کو ہم بندگی کہہ رہے ہیں وہ واقعی عبادت ہے یا مناسک میں پھنسے ہوئے ہیں. اللہ کے یہاں جا رہی ہے وہ چیز یا نہیں جا رہی؟ کیا وہ چیز میرے اندر تبدیلی لا رہی ہے نہیں لا رہی؟ اللہ کے احکامات پہ آ رہا ہوں یا نہیں آ رہا؟ جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس سے آخرت کا گھر طلب کرو، اور دنیا سے بھی حصہ نہ بھولو. جیسی بھلائی اللہ نے تمہارے ساتھ کی ہے ویسی بھلائی تم دوسروں کے ساتھ کرو، اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ. بے شک اللہ فساد پھیلانے والوں سے محبت نہیں کرتا. فساد کہتے ہیں کسی بھی طرح کا ڈسٹربنس، انیکوالٹی. اس پہ آگے آتا ہوں. پہلے میں یہ بتا دوں کہ یہاں جو اوپر لفظ ہے وحسن کا ما حسن اللہ، تو یہ حسن لفظ جو ہے اس کا ذرا سی انالیسس کر لیں. یہ جو مادہ ہے ہا سین نون کا، اسی سے حسن بنا ہے. ہم سب واقف ہیں حسن کا مطلب کیا ہے؟ اعضاء کا صحیح تناسب و توازن. جب چیزیں صحیح پروپورشنیٹ میں ہوں، پروپورشنس ہو، سیمیٹری ہو، تو وہ چیز خوبصورت لگتی ہے. آپ ایک فلاور واس لینے جا رہے ہیں بازار میں، اور وہ ایک سائڈ سے صحیح گول آئی ہے، دوسری طرف سے تھوڑی سی خراب ہے، آپ کو اچھا نہیں لگے گا کیونکہ اس کا بیلنس خراب ہو گیا ہے. اس کی گولائی جیومیٹری میں وہ سرکل اتنا پرفیکٹ نہیں ہے جو ہونا چاہیے تھا، آپ کو پسند نہیں آئے گا. تو یہ تناسب اور بیلنس، جو چیز آنکھوں کو اچھی لگے اسی حسین کہتے ہیں. لہٰذا حسن کی بنیادی معنی ہے توازن و تناسب کا قائم رہنا. یہ سکون کی ضد ہے جو ناہمواری، بگاڑ، ابتری، ناگواری کے لیے استعمال ہوتا ہے. قرآن میں اس کے مقابل فساد آیا ہے، جو ابھی آیت رکھی تھی کہ احسان کر جیسے اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے. زمین میں فساد نہ پھیلا، فساد مت پھیلا زمین کے اندر. احسان کی اور وضاحت یہاں پہ ہے کہ احسان کے معنی ہے کسی کے بگڑے ہوئے توازن کو ٹھیک کر دینا. راغب نے کہا ہے کہ احسان دو سطح پر ہوتا ہے. اول خود اپنی ذات، قول اور فعل سے، اور عمل بھی اس میں شامل ہے. اس میں توازن پیدا کرنا، حسن پیدا کرنا. دوم کسی دوسرے کے ساتھ جب ہم اس کی کسی بھی قسم کی کمی کو پورا کر کے اس کا توازن قائم کر دیتے ہیں. یعنی احسان ہمیں اپنے ساتھ بھی کرنا چاہیے. تھوڑا سا میں اس پہ بتا دوں کہ ہم اپنے ساتھ احسان، یعنی ہم اپنے ساتھ اچھا کیسے کر سکتے ہیں. ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے جسم اور یہ صحت ہمیں دی ہے، یہ اللہ کی امانت ہے. کیوں امانت ہے؟ کہ ہمیں دنیا میں بھیجا گیا ہے لوگوں کی خدمت کے لیے، ان کو ہدایت دینے کے لیے، عملاً اپنے عمل سے. تو ہمارے ہاتھ پیر درست رہیں اس کے لیے لازم ہے کہ میں اپنی صحت کا خیال رکھوں. اس کے لیے لازم ہے کہ میں کیا کھا رہا ہوں. قرآن نے جب کہا ہے کہ رزقاً حلالً طیباً، تو طیب رزق کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو بینیفیشیل ہے، جو چیز نقصان دہ وہ نہیں لینی. اس طرح کی جنرل پرنسپلس ہیں، اس تفصیل میں اس وقت نہیں جا سکتا، لیکن ہمیں اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے. کیا ہم کھا رہے ہیں، کس طرح کھا رہے ہیں، کس وقت کھا رہے ہیں. اور کھانے کا بڑا تعلق اسی امن اور سکون سے بھی ہے جس کو ہم گھر کے ماحول میں بھی رکھتے ہیں اور جس کو ہم حاصل کرتے ہیں رات کو سو کے. ہمارے ہاں آج یہ فیشن کا طرہ اور طریقہ ہے کہ جب سویلائز سوسائٹی کے اٹھنے کا وقت ہوتا ہے ہم لوگ سونا شروع کرتے ہیں.
اور اس کو بڑے مزے سے سوشل میڈیا پہ لکھتے ہیں کہ یار میں کل 4 بجے تک جاگ رہا تھا، اب کیا کر رہا تھا اسے چھوڑ دو، اسے کسی جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو ہارمونز کا اور دیگر ایسینشل کمپاؤنڈس کا باڈی میں ایک طرح سے ریچارجنگ ہوتی ہے، اس کا ٹائم 10 PM to 4 AM ہے۔ رات کے 10 سے صبح 4 کے بیچ میں میکسیمم ریجوینیشن اور ریفریشمنٹ کہہ سکتا ہوں میں سمجھانے کے لیے، ان ہارمونس اور کیمیکلز کا ہوتا ہے جو دماغ کو خاص طور سے پورے جسم کو چالو رکھتے ہیں۔ اس وقت میں اگر ہم جاگ رہے ہیں، بھلے ہی چاہے بعد میں نیند پوری کر لی، تو وہ جو ریچارجنگ کا ٹائم تھا ان کیمیکلز کا چلا گیا، وہ کبھی نہیں ہو سکتے۔ کھانا کھا رہے ہیں وحشت میں، جلدی میں، سکون سے نہیں کھا رہے، تو کھانا، کیونکہ کھانے کے لیے اسٹیمولس آتا ہے۔ شاید کبھی پرانے لوگ تو جانتے ہیں، نئے بچوں نے غور کیا ہو کہ کبھی کھانے کے لیے بیٹھیں تو کسی کھانے کی خوشبو بڑی اچھی لگتی ہے، فلیور، پھر اس کی رنگت۔ تو یہ جو ہمیں خوشبو اور آنکھوں سے تراوٹ آتی ہے کھانے کو دیکھ کے، یہ ہمارے ڈائجسٹو ہارمونس کو ریلیز کرنے میں، ڈاکٹر کامران معذرت آپ کا کام کر رہا ہوں، بٹ آئی تھنک آئی ایم ناٹ رانگ، تو کیونکہ زولوجی پڑھی ہے تھوڑی سی، وہ جو ڈائجسٹو جوسز ہیں ان کا سیکریشن سدھرتا ہے۔ جب آپ اسٹریس میں ہوتے ہیں، ٹینشن میں ہوتے ہیں، تو دوسرے طرح کے سیکریشنز باڈی میں چل رہے ہوتے ہیں جو ڈائجیشن کو ڈسٹرب کر دیتے ہیں۔ کھانا سکون سے کھانا جب کھاتے ہیں ہم، جب جو میز پہ رکھا ہو اس کے لیے شکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کھانے کو دیا۔ یہ ناگ بھاؤ جو چڑھاتے ہیں ہمارے چھوٹے سے لے کے بڑے تک، اور اس کو بڑا ترا سمجھتے ہیں اپنا، روٹی ٹھنڈی ہے، یہ سالن کیسا ہے، نمک تیز ہے، گھی زیادہ ہو گیا، یہ لوکی کیوں پکا لی میں نہیں کھاتا، یہ آلو کیوں پکا لی ہے میں نہیں کھاتا۔ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ کسی کا نقصان نہیں ہے۔ انی ظلم تو نفسی، آپ اپنے اوپر ہی ظلم کر رہے ہیں، اپنے ڈائجیشن کو برباد کر رہے ہیں، اپنے جسم کو دعوت دے رہے ہیں بیماریوں کے لیے۔ یہی ایک موضوع ایسا ہے جس میں پورا لیکچر ایک ہو سکتا ہے، لیکن ہے کیا کہ اللہ کے احکامات کے حساب سے چلنا ہے، اچھا رویہ رکھنا ہے، ہر وہ چیز جو ہے اس کو خوشی سے، جو کام کرنا ہے خوشی سے کرنا ہے، جو کھانا کھانا ہے خوشی سے کھانا ہے، یعنی جو کرنا ہے اس کو انجوائے کیجیے۔ اللہ کا شکر کیجیے کہ کتنوں کے پاس یہ بھی نہیں ہوگا جو مجھے آج ملا ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے، خوشی سے کھائیے اور یہاں تک بھر کے مت کھائیے۔ رسول اللہ کی حدیث اکثر لوگ ذکر کرتے ہیں کہ 1/3 میدہ کھانے کے لیے، 1/3 پانی کے لیے، اور 1/3 جگہ چھوڑ دیجیے گنجائش کے لیے۔ اور آپ تو اب سب سمجھدار ہیں، آج آپ جب جائیں اپنے کچن میں واپس تو گرائنڈر یا مکسی کو اوپر تک بھر کے پھر چلا دیجیے گا، اس میں ایک نشان لگا ہوتا ہے کہ فل اپ ٹو دس لیول، اور وہ دیکھیں گے آپ 3/4 کے آس پاس ہوتا ہے۔ اس سے اوپر اگر آپ نے ڈرائی یا ویٹ جو بھی چیز گرائنڈ کرنی ہے، پیسنی ہے، مکس کرنی ہے، ڈال دی تو ابل کے باہر آ جاتی ہے، جیسے آپ کو الٹی ہو جاتی ہے، یو تھرو اٹ آؤٹ۔ میں تو جواب دے دیتا یہ کیا ہے بھائی، چلنے کی جگہ نہیں ہے مجھے تو، بھلے ہی آپ بھیڑ والے شہر میں رہ رہے ہیں لیکن اندر تو بھیڑ مت کیجیے۔ تو یہ احسن طریقے ہیں، یہ ہے اپنے ساتھ احسن رویہ۔ دوسرے کے ساتھ احسان کیا ہے؟ زبان سے، ہاتھ پیروں سے، مال سے اچھا کرنا ہے۔ اس میں میں پھر تھوڑا سا اور آگے آتا ہوں۔ کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے صالح اعمال کیے اور ان کو جو زمین میں فساد کرنے والے ہیں یکساں کر دیں، یعنی یکساں انہیں دنیا اور آخرت میں بدلہ ملے؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ کوشچن اللہ کہہ رہا ہے، آپ خود سوچو عقل سے۔ کیا متقیوں کو ہم فاجروں جیسا کر دیں؟ اب دیکھیں یہاں تقویٰ بھی ڈیفائن ہو گیا اور تقوی کی پراپرٹی بھی ڈیفائن ہو گئی۔ تقویٰ جو بنا ہے واو قاف یہ کے مادے سے، وقع اس کو کہتے ہیں جڑنا، چپکنا۔ اور اس کی میں مثال ایسا دیتا ہوں، سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں، کہ کولائڈل پارٹیکلز جو ہوتے ہیں، کولائڈس جو ہوتے ہیں، چپکتے ہیں ایک دوسرے سے۔ عام آدمی کس طرح سمجھ سکتا ہے کہ اگر آپ نے چکنی مٹی دیکھی ہو کہیں باغ میں، گھاس کے میدان میں، بارش پڑی ہو تو چکنی مٹی بڑی دیر میں سوکھتی ہے کیونکہ وہ پانی چوس لیتی ہے۔ کولائڈل پارٹیکل ہے، پانی چارج مالیکیول ہوتا ہے، کولائڈ چارج ہے، وہ پانی کو پکڑ لیتا ہے۔ ریت میں سے پانی بہت جلدی بھاگتا ہے، لوم میں سے کم، قلعے میں بالکل چپک جاتا ہے۔ تو یہ جو چپکنا ہے یہ ہے تقویٰ۔ چپک جائیے اللہ سے اور اس کے احکامات سے۔ جو منع کیا ہے نہیں کرنا، میرا رب ہے، جو کہا ہے مجھے کرنا ہے، جس کو برا لگے لگے، مجھے یہ کرنا ہے، میرے اللہ کا حکم ہے۔ اور فاجر وہی لفظ ہے جو فجر میں آتا ہے، یعنی پھٹ جانا۔ اندھیرے سے روشنی پھٹی
یہ ہے فجر. اور پھٹنا کہتے ہیں فاجر، یعنی اس کو میں کیمسٹری میں کہوں گا پریسیپیٹیٹ آؤٹ. پریسیپیٹیشن جب ہوتا ہے تو لکوڈ الگ اور سالڈ پارٹیکل الگ ہوا، اس کو ہم پریسیپیٹیشن کہتے ہیں، پریسیپیٹیٹ آؤٹ. تو جو اللہ کے احکامات سے، اس معاشرے سے، مسلم سماج سے پھٹ کے الگ ہو جاتے ہیں وہ فاجر ہیں. پھٹ کے الگ ہو گیا، ان کا اللہ سے کوئی واسطہ نہیں ہے، وہ مناسک کر رہے تھے نہیں، ڈزنٹ میٹر، پھٹ کے الگ ہو چکے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ دونوں ایک سے نہیں ہو سکتے. عمل صالح والوں کو بتایا کیا؟ تقوی والے. اور جو فساد پھیلانے والے ہیں ان کو بتایا فاجر، فجار. تو کسی بھی طرح کا فساد میں پھیلا رہا ہوں. ہمارے گھروں میں زیادہ تر فساد، اور میں سماج اور معاشرہ کہوں گا، زبان سے پھیلتا ہے، اس کے بعد مال سے پھیلتا ہے. زبان کا فساد، کبھی اچھا کسی کو کہیں گے نہیں، منہ کھول کے کسی کی تعریف نہیں کر سکتے. وی ڈونٹ ہیو اینی ورڈ آف اپریشیٹ، کیونکہ ایسا نہ ہوگا میں نے اس کی تعریف کر دی تو دیکھنے تو سر چڑھ جائے گی، پتہ نہیں میں اس سے اچھی ہوں، میں سب سے اچھی، میں سب سے اچھا. یہ کیا چیز ہے؟ گھمنڈ. یہ کیا چیز ہے؟ تکبر. وہی گھمنڈ جس کی وجہ سے شیطان وجود میں آیا، لعنت زدہ ہوا، اللہ نے اس سے دور کر دیا ہمیشہ کے لیے. لعین، دور کر دیا. کیوں کر دیا؟ کہ اس نے گھمنڈ کیا کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں تو اس کو سجدہ نہیں کروں گا، آئی وونٹ بو ڈاؤن، میں اس کی تکریم نہیں کروں گا. تو یہ جو گھمنڈ ہے نا ہمارے اکثریت میں ہے کہ میں بہتر ہوں. جب تک دل میں ہے، وہ دیکھیے جب آپ روشنی جلاتے ہیں شام میں تو اندھیرے بھاگ جاتے ہیں. جس دل میں اللہ کا کلام ہوگا، بندگی ہوگی، وہاں اندھیرا نہیں رک سکتا، یعنی وہاں گھمنڈ نہیں رک سکتا. وہی بات آ جائے گی کہ وہ جھکا ہوا ہوگا، اخلاص ہوگا، نرمی ہوگی. سختی، گھمنڈ، تکبر، یہ شیطانی نشانیاں ہیں اور ہمارے یہاں کثرت سے پائی جاتی ہیں. اس کو انا کہہ دیجئے، غلط فہمی میں کچھ لوگ اس کو سیلف ریسپیکٹ کہتے ہیں. عزت نفس ایک الگ چیز ہے. گھمنڈ اور فخر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اور سامنے نتیجے اس کے ہمیں دکھ جاتے ہیں زندگی میں اپنی. اب آتا ہے دوسرا لفظ، کیونکہ اسلام اور ایمان کی بات ہوتی ہے نا، تو ایمان تو دیکھ لیا کہ امن کا حصہ ہے. مومن ہے ہی وہی جو امن کا ضمانتی ہو. میں اگر امن کا ضمانتی نہیں ہوں، میں ایسی بہو ہوں جو گھر میں امن نہیں کرتی، میں ایسی بیٹی ہوں جو نہ گھر میں امن قائم رکھتی ہے، نہ جہاں بیاہ کی گئی وہاں امن قائم رکھتی ہے، میں ایسا بیٹا ہوں نہ گھر میں امن رہنے دیتا ہوں، نہ جہاں جا رہا ہوں سسرال میں وہاں امن رہنے دیتا ہوں، نہ ورک پلیس پہ امن رہنے دیتا ہوں، تو میں مومن اپنے آپ کو کہہ ہی نہیں سکتا. اگر میں امن کا ضمانتی نہیں ہوں تو میں مومن نہیں ہوں. قرآن بتا رہا ہے، لغات بتا رہی ہے. اب دیکھیں مسلم اور سلامتی میں کیا رشتہ ہے. اسلام لفظ جو ہے اس کا مادہ ہے سین لام میم. اس کے 8 ڈفرینٹ معنی ہیں. یہاں وقت نہیں تھا، میں نے صرف 2 لیے ہیں جو سلام سے ریلیٹڈ ہیں، سلامتی سے. ان 8 معنی میں لغات میں بھی ہیں اور قرآن میں ان 8 میننگز کے ساتھ اسلام کا لفظ استعمال ہوا ہے. اس مادے کے دوسرے بنیادی معنی ہے ہر قسم کے آفات، خطرات اور حادثوں سے محفوظ رہنا. قرآن کریم میں اللہ کا نام السلام بھی آیا ہے. سلام اسے کہتے ہیں جس سے دوسری چیزیں سلامتی حاصل کریں. اللہ کا نام سلام اس لیے ہے کہ اس نے تمام مخلوق کو انتشار سے، یعنی کیوز اور ڈس آرڈر سے بچا کے رکھا ہے. اس کا نظام نہایت حفاظت سے چل رہا ہے، لہٰذا سلام کے معنی ہے آفتوں اور مصیبتوں سے محفوظ رہنا. السلم کے معنی ہے صلح اور صفائی کے ساتھ رہنے والا. السلم کہتے ہی صلح کہیں، لہٰذا اس مادے کے چوتھی معنی ہے خود بھی امن و سلامتی سے رہنا اور دنیا میں بھی امن و سلامتی قائم رکھنا. یہ اسلام کا ایک اہم پہلو ہے، اس کے مفہوم کا حصہ ہے اور مسلم کے معنی میں شامل ہے. مسلم میں جہاں بندگی، سبمیشن ہے، وہیں پہ امن کا میسیج بھی اور امن میں رہنا ہے. اسی لیے اگر آپ غور فرمائیں تو جب ہم کسی سے ملتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم. تمہارے اوپر سلامتی ہو، امن ہو، پیس ہو. یہ میں ڈکلیئر کرتا ہوں، میری طرف سے تمہیں فکر کی ضرورت نہیں ہے. میں تمہارے لیے کوئی فساد لے کے نہیں آ رہا. میرے سے رشتہ اور تعلق رکھ کے تم سلامتی میں ہی رہو گے. یہی جنت کا سین بتایا جاتا ہے کہ جب جنت میں لوگ پہنچیں گے تو چاروں طرف سے قالو سلامہ کی آوازیں آئیں گی کہ تم پہ سلامتی ہے، اللہ کی بھی سلامتی ہے. اب وہ بات اور ہے کہ اب ہم وہی ایک مناسک کے طور پہ سلام کر کے اس کے بعد سارے دھوکے بازی چونے اسی میں لگتے ہیں سلام کے بعد، اور باقاعدہ لگتے ہیں، اور اس حد تک لگنے لگے کہ اب تھوڑا سا یہ احتیاط کرنی پڑتی ہے کہ ڈیلنگ ان سے کری جائے یا نہ کری جائے.
اب دیکھیے اس میں اگلا جملہ بڑا اہم ہے، یہ لغت میں ہے جو میں نے یہاں رکھا ہے کہ تسلامت الخیل کے معنی ہوتے ہیں گھوڑوں کا ایک ساتھ چلنا. گھوڑے جب گروپ میں چل رہے ہیں، اور کسی گھوڑے کا ایسی حرکت نہ کرنا جس سے دوسرے گھوڑے بدک جائیں یا اریٹیٹ ہو جائیں، مشتعل ہو جائیں. اس سے اسلامی معاشرے کا صحیح تصور سامنے آتا ہے. یعنی ایسی جماعت، ایسا گروپ جس میں کوئی ایسا کام نہیں کرتا کہ اس سے دوسرا بھڑکے، ہرٹ فیل کرے، بے عزتی محسوس کرے، برا محسوس کرے. یعنی پوری کوہرنس کے ساتھ ایک گروپ کی حیثیت سے رہنا، یہ کیفیت ہوتی ہے جو ہونی چاہیے، مطلوبہ ہے. اسی لیے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، پورے امن و سلامتی میں آ جاؤ، اپنا لو اسے پوری طرح سے. کیونکہ اس کا ترجمہ یہ بھی کیا جاتا ہے، کیونکہ سلم مادہ اسلام کا یہ کہ پورے اسلام میں آ جاؤ، وہ بھی بات وہی ہے. لیکن چونکہ لفظ قرآن نے اسلام نہیں استعمال کیا، قرآن میں ہر چیز کی حکمت ہے. اگر سلم آیا ہے تو ہمیں وہی اس کا ترجمہ لکھنا ہے کہ امن و سلامتی میں پوری طرح سے آ جاؤ. یعنی جو کچھ گھمنڈ، تکبر، فخر، اب وہ فخر کئی چیزوں کا ہوتا ہے. پہلے نسبی فخر بہت چلتا تھا، لوگ گھروں میں شجر رکھتے تھے. میں نے گھر دیکھے کہ ان میں فریم کرے ہوئے شجر لگے ہوئے. رشتے کے لیے گئے، وہ پہلے کتاب پیش کرتے ہیں شجرے کی کہ میرا تعلق کہاں سے تھا. یعنی آپ اپنے بڑوں پہ گھمنڈ اور زوم کر رہے ہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے چاہے تمہارے بڑے بھٹکے ہوئے اور کچھ نہ جانتے ہو. دوسری جگہ ایک آیت میں ہے کہ جب ان کے چہرے آگ میں الٹے پلٹے جائیں گے تو یہ کہیں گے کہ اللہ کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی، ہم نے اپنے بڑوں کی اطاعت کری اور ان لوگوں نے ہمیں بھٹکا دیا. تو یہ تو کیفیت ہے، کیونکہ بڑا ہونا گارنٹی نہیں ہے کہ آپ ٹھیک ہیں. بڑے ہمیشہ ٹھیک نہیں ہوتے. ٹھیک وہ ہے جو حق ہے. چھوٹا بھی کہتا ہے تو بڑے کو یہ سمجھ، اچھا وہاں بھی کیا ہوتا ہے. ہاں، یعنی یہاں تک میں نے دیکھا ہے کہ بڑا کسی چھوٹے کو سلام نہیں کرے گا. بڑا ہوں میں، سلام تو کر لیا کرو، ماں باپ نے سکھایا نہیں تمہیں. اب آپ نے اس ننھے بچے کے دل کو ٹھیس پہنچائی. یو ہرٹ ہم اور ہر. عزت نفس اس کا پبلکلی کہا جاتا ہے یہ، اور اس کے ماں باپ کو بھی ناپ دیا آپ نے. اگر انہوں نے ایسا نہیں بھی کیا تو ہمیں پبلکلی کہنے کا تو حق نہیں ہے نا، کسی کی بے عزتی کرنے کی. تو قرآن اجازت نہیں دیتا. عزت ہر ایک کی ہے اور ہمیں کرنی ہے. آگے اس بات پہ میں آتا ہوں، لیکن یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے یہاں یہ مروجہ چیزیں ہیں. ہم بچوں کو سکھاتے ہیں، دیکھو بیٹا بڑوں کو سلام کرنا، ادب سے بیٹھنا. حالانکہ اب کوئی نہیں سکھاتا. جب پلنگ چلا کرتے تھے مجھے سکھایا گیا تھا کہ بڑوں ایک کے ساتھ پلنگ پہ بیٹھو تو پائتی کی طرف بیٹھنا، سرہانے نہیں بیٹھتے، کبھی بڑوں کی طرف پیر نہیں کرتے، وغیرہ وغیرہ. تو اب وہ پلنگ بھی نہیں رہے، وہ ٹریننگیں بھی نہیں رہیں، اس لیے سب ہوچ پوچ ہے جو دکھتا ہے. بہرحال تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ بیسیکلی وہیں سے آتی ہیں جہاں لوگ ہدایت سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. چلیے آگے چلتے ہیں، میں زیادہ ہٹنا نہیں چاہتا ادھر ادھر. کہہ دو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اول اللہ کے حکم پر عمل کرنے والا یعنی مسلم ہو جاؤں اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤں. یہ حکم رسول اللہ کو آیا اور آپ کے بعد ہر ایک پہ آتا ہے. ہر ایک سے قرآن یہ کہتا ہے کہ تم یہ کہہ دو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اول مسلم میں ہو جاؤں. یعنی جو اللہ کی ہدایت ہے، احکامات ہے، سب سے پہلے مجھے اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنی ہے. مسلم بننا ہے، اللہ کے احکامات پہ چلنے والا بننا ہے، اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤں. اب اس کو میں تھوڑا سا یہاں وقت لوں گا سمجھانے کے لیے کہ مشرک کا تصور ہمارے یہاں یہ ہے، جو تھوڑا سا میں نے سرسری ذکر صبح کیا تھا، کہ میں تو کسی اور کے آگے سر جھکاتا نہیں، تو الحمدللہ میں تو مسلمان ہوں، میں تو شرک کرتا ہی نہیں. لیکن یہاں معاملہ سر جھکانے کا نہیں ہے، یہاں بندگی کا ہے. کس کو ہم فالو کرتے ہیں، کس کے کہنے پہ چلتے ہیں. اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کے کہنے پہ چلتا ہوں تو میں شرک کر رہا ہوں. اب پہلا ایک سوال یہ آتا ہے لاجیکلی کہ جب مجھے یہی نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا کیا ہے. مجھے تو بچپن سے ناظرہ قرآن سے انٹروڈیوس کر دیا گیا، جس سے مجھے ایسے پڑھایا گیا کہ مجھے پتہ ہی نہیں میں نے کیا پڑھا. اس کے بعد مجھے نماز سکھا دی گئی، کچھ صورتیں رٹوا دی گئیں فاتحہ کے ساتھ ساتھ. عموماً 4 قل یاد کرا دیے جاتے ہیں کہ بھئی نماز پڑھ لے گا. یہ کچھ اور چیزیں کرا دیں. اس کے بعد تھوڑا بڑا ہوا، روزہ رکھوا دیا. اس ہر کام کو کراتے بعد دعوتیں ہو گئیں، کھانا پینا ہو گیا، اور کہانی آگے بڑھ گئی. مجھے تو کچھ نہیں پتا کہ اللہ کے احکامات کا کیا معاملہ ہے. تو پھر ایسے میں زندگی کیسے گزاروں گا؟
اور جب تک میں شعور کی عمر تک نہیں پہنچتا تو میری ساری گڑبڑوں کے ذمہ دار میرے ماں باپ بھی ہیں، کیونکہ انہوں نے مجھے راستہ نہیں دکھایا۔ یعنی ہم اپنے گناہ ملٹیپلائی کر رہے ہیں اپنے بچوں کی شکل میں، 2 4 6 8 10 جتنے ہیں اتنے گناہ ملٹیپلائی ہو رہے ہیں، کیونکہ وہ اپنے حساب سے زندگی گزار رہے ہیں، نہ انہوں نے ہمیں دیکھا۔ کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ بچے کو آپ پڑھا کے نہیں سمجھا سکتے، دکھا کے سمجھا سکتے ہیں۔ آپ کو بچے کو جیسا بنانا ہے گھر میں آپ کو ویسا بننا پڑے گا، اور یہ قربانی آپ نہیں دے سکتے تو پھر آپ اس آگ سے کھلواڑ مت کیجیے۔ اگر بچے ہیں گھر میں اور آپ ان کے سامنے ماڈل نہیں بن سکے تو پھر وہ بڑا لمبا گناہ آتا ہے جو ہمارے اوپر آ جاتا ہے، کیونکہ شخصیتیں خراب ہو جاتی ہیں، اور شخصیت جب خراب ہوئی تو نسلیں خراب ہوتی ہیں، کیونکہ جو ہمیں ملتا ہے وہی ہم آگے پاس آن کرتے ہیں۔ جو بچہ گھر سے سیکھتا ہے وہ اپنے گھر میں بھی وہی کرے گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اب اگر مجھے پتہ ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مان لیجیے بولنے کے سلسلے میں میرے لیے کیا حکم ہے، تو میں تو دیکھوں گا میرے دوست احباب اسکول میں کس طرح، جب چھوٹا بچہ اسکول جاتا ہے واچ کرتا ہے کہ اچھا کس لڑکے کی بات سب سنتے ہیں، تو وہ دیکھیں گے جو ہیکڑی میں رہتا ہے، دھونس سے بات کرتا ہے، ایگریسو ہے، اس کی بات سب سنتے ہیں تو وہ ایگریشن سیکھ لیتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے یہ سب کو گالی دیتا ہے، لوگ اس سے ڈرتے ہیں، وہ گالی سیکھ لیتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جو دیکھ رہے ہیں وہ سیکھ رہے ہیں۔ اب جو یہ کام کر رہا ہے وہ اللہ کے علاوہ دوسری چیزوں کو فالو کر رہا ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ ویسٹ مت کرو، اسراف، وہ چاہے مال کا ضائع کرنا ہو، کسی بھی چیز کا ویسٹیج قرآن منع کرتا ہے۔ مال سب سے اہم چیز ہے۔ ہم اگر پیسے کو ضائع کر رہے ہیں اپنے فنکشنز میں ہر جگہ، بلکہ اپنی مساجد میں اس بات کو کہتا ہوں کہ اس کو اسراف ہم کیوں نہیں مانتے؟ یعنی اسی محلے میں کتنے ضرورت مند بیٹھے ہوئے، لیکن مسجد جو ہے وہ دلہن بنائی جا رہی ہے۔ پہلے لال پتھر لگا تھا، پھر اکھاڑ کے سنگے مرمر لگ گئے، اندر سنگے مرمر لگ گئے، گدے بچ گئے سردیوں کے لیے، ایئر کنڈیشنر لگ گئے۔ بھائی کیا ہو رہا ہے؟ کیا اس علاقے میں ضرورت مند کچھ نہیں ہے؟ کون سا اللہ کا حکم ہے جو اس اسراف کو جائز کہہ رہا ہے؟ اور اس کو ہم ٹھیک سمجھتے ہیں، کیونکہ دین کے نام پہ جو غلط چیز بھی ہے وہ ٹھیک ہے۔ میاں مسجد کے لیے تم آواز اٹھا رہے ہو، آپ کی مرضی، میرا کام بتانا ہے کہ اسراف از ویسٹیج۔ جہاں جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ نہیں کرنا ویسٹیج ہے، ضائع کرنا ہے۔ اس پیسے کا بہتر استعمال بہت لوگوں میں ہے، پوری انسانیت زخمی پڑی ہے۔ میں سے مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا۔ جب قرآن ہمیں دینے کی بات کہتا ہے ذی القربیٰ، تو پاس والے کو دینے کو کہتا ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ مسلمانوں کو دو۔ قرآن میں ڈسٹنکشن ہے نہیں، ایکسکلوژن ہے نہیں۔ ایکسکلوژن ہم نے پیدا کیا ہے، ہمارا پیدا کرتا ہے، اور آج اسی کے خمیازے ہم بھگت رہے ہیں، کیونکہ ایکسکلوژن لیڈس ٹو آئسولیشن۔ یاد رکھیے گا، آپ جتنا ایکسکلوڈ ہوتے چلے جائیں گے، اکیلے ہوتے چلیں گے، تنہا پڑتے چلے جائیں گے، لوگ آپ کے ساتھ نہیں آئیں گے۔ تو یہ ایکسکلوژن، یہ اپروچ جو ہے، بہرحال تو اگر میری زندگی میرے دل کے کہنے پہ چل رہی ہے تو میں مشرک ہوں۔ تو اس لیے یہ فرق ہے جو رسول اللہ نے کہا اور کہا گیا کہ میں سب سے پہلے مسلم بنوں اور مشرک نہ بنوں، یعنی میرا کوئی کام زندگی کا قرآن کے حکم سے ہٹ کے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جب قرآن سے ہٹے شرک میں آ گئے۔ یہ دیکھیے بلیک اینڈ وائٹ ہے، اس میں گرے ایریا کچھ نہیں ہے، میں یا تو مسلم ہوں یا نہیں ہوں، بیچ میں کچھ نہیں ہے، دیر از نو گرے ایریا۔ جہاں میں اللہ کے احکامات سے ہٹا، میں شرک میں آ گیا اور اس کا پریویلنس ہوتا چلا گیا تو میں کفر کی کیفیت میں چلا گیا۔ ایک بار لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، بے شک شرک ظلم عظیم ہے، ظلم عظیم، بہت عظیم، بہت سخت۔ اس کے مادے میں دونوں چیزیں شامل ہیں، عظیم کے، بہت سخت ظلم ہے یہ، یعنی اتنی سزا اس کی سخت ملے گی۔ یعنی اللہ کے علاوہ کسی کے حکم پہ چلنا ظلم عظیم ہے۔ اب دیکھیے، جب رسول سے کہا گیا سب سے پہلے مسلم تم خود بنو، تو آپ نے کیا فرمایا جو ہمیں ملتا ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 15 میں، کہ میں اتباع نہیں کرتا، میں پیروی نہیں کرتا مگر صرف وحی کی۔ آئی ڈو ناٹ فالو نتھنگ بٹ ریویلیشن، میں صرف وحی کو فالو کرتا ہوں، وحی کی اتباع کرتا ہوں۔ وحی کیا ہے؟ قرآن۔ اور اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ رسول اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ میں صرف وحی کی اتباع کرتا ہوں، یعنی جو قرآن مجھ پہ اتارا جاتا ہے، نازل کیا جاتا ہے، وحی آتی ہے، صرف اسی کو فالو کرتا ہوں، اور نافرمانی کروں تو اس بڑے سخت دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں میں۔ اب یہاں یہ نوٹ فرمائیے کہ رسول اللہ نے پوری زندگی جب وحی پہ یعنی قرآن پہ عمل کیا، تو بیسس سے یعنی ریویلیشن جب سے شروع ہوا اس وقت سے آپ کی وصال تک آپ نے
قرآن پہ عمل کیا نا، تو اس سے بڑی اور متواتر سنت کوئی ہو سکتی ہے کیا رسول اللہ کی؟ نہیں، میں کہہ رہا ہوں نہیں، قرآن سمجھا رہا ہے نہیں، تو اس سنت کی چرچا ہمیں کہیں نہیں دکھتی۔ بڑے ڈیمانسٹریشن ہوئے، آئی لو محمد، وہ پیغام جو لائے تھے وہ کہاں گیا؟ وہ بھی کہاں معلوم ہے گھر میں کون سے جزدان میں لپٹا پڑا ہے، اور وہ دھلا جزدان کب سے نہیں ہے۔ سرف ایکسل میں ڈالیے کتنا میلا پانی نکلے گا، جا کے آج تجربہ کر لیجئے گھر میں، اگر اللہ نہ کرے آپ کا گھر ایسا ہو تو آپ کی تو سب سے بڑی سنت اتباع قرآن ہے، اس سنت کا چرچا کہیں نہیں ہے۔ کیوں نہیں آپ سوچئے، لیکن کوئی کرے نہ کرے، مجھے اپنا حساب دینا نا، مجھے یہ نہیں دینا۔ قرآن کہتا ہے وہ لوگ گئے تھے، چلے گئے، ان کے عمل ان کے ساتھ ہیں، تمہیں اپنا دیکھنا ہے۔ میرے نزدیک آپ کی سب سے بڑی سنت اتباع قرآن ہے، قرآن پہ عمل کرنا، اس کو فالو کرنا، وہی ہمیں کرنا چاہیے۔ اسی کے موٹیویشن کے لیے اس طرح کے پروگرام ہیں۔ اب میں آتا ہوں امن کی بات پہ۔ یہ بنیادی باتیں جو اب تک ہم نے ڈسکس کری، یہ سمجھنے کی کوشش کری کہ مسلم اور مومن وہی ہے جو انشور کرے پیس کو۔ اگر اس کی ذات کے اندر، اس کے گھر میں، اس کے باہر فساد ہے، اس کی وجہ سے، دیکھیں دو باتیں، اس کی وجہ سے فساد ہے تو بڑی پکڑ ہے۔ لیکن میں یہ کہوں کہ بھئی میں نے تو کوئی فساد نہیں پھیلا رکھا، لیکن میرے چاروں طرف فساد تو ہے نا، آئی ایم اے وٹنس ٹو اٹ، تو اس کے سدھار کا، اس کے ادھار کا میں نے کیا کیا؟ مثال کے طور پہ ہمارے یہاں دوسرا جس کا سرسری ذکر کیا غالباً عقیل صاحب نے بھی، کہ دکاندار کیا کر رہے ہیں، سڑک پہ کوڑا پھینک رہے ہیں، ساری پیکنگ جو ہے وہ سڑک پہ آ رہی ہے۔ پوچھو تو کہتے ہیں صاحب وہ سرکاری کرمچی آئے گا نا، اٹھا کے لے جائے گا۔ تو میں یہ کہوں کہ بھائی میں اپنی دکان کا کوڑا باہر نہیں ڈالتا، میں مفسد نہیں ہوں، میں فساد نہیں پھیلا رہا، میں اللہ کی پکڑ سے ڈرتا ہوں۔ لیکن سوال یہ آپ کے چاروں طرف کوڑا پھیل تو رہا ہے نا، آپ نے اس کو اٹھانے کا نظم کیوں نہیں بنایا؟ کیا اس میں ہزاروں لاکھوں کا خرچہ تھا؟ سب سے بڑی بات تو یہ تھی جو رسول اللہ نے عملاً ثبوت دیا کہ آپ خود ایک بورا لے کے، ہمت تو کیجئے اتنی، ایک بورا لے کے اٹھیے اور کوڑا اٹھا کے اپنے بورے میں ڈالیے اور اس کو ایک جگہ رکھ دیجیے، کوڑے والے سے کہا بھائی یہ کوڑا یہاں اکٹھا ہے، تم لے جاؤ اسے، کم از کم راستے چلنے والوں کو تو سہولت ہو جائے گی۔ اچھا کوڑے کی بات چھوڑیے، ہمارے یہ تو ذریعہ آمدنی راستے ہیں، ٹھیلے لگ رہے ہیں، کڑھاؤ رکھے ہوئے ہیں، اور اس کو جائز کمائی سمجھتے ہیں، راستے میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں، لوگوں کو رسک میں ڈال رہے ہیں، کیونکہ ٹھیلا ادھر کھڑا ہے، ادھر ٹھیلا کھڑا ہے، میں بیچ میں چل رہا ہوں، ادھر کا ٹریفک بھی ادھر کا ٹریفک بھی، کوئی ایک سائیڈ مار گیا، منچل آج کل کا جوان جس کو رکنے کا وقت نہیں ہے، اللہ ہی روکے گا اسے۔ اب میں تو اپنی ایک ٹوٹی ہوئی ہڈی لے کے بیٹھ گیا، میری زندگی رک گئی، میری زندگی رک گئی، اور کتنی رکتی ہے میں علاقے میں دیکھتا ہوں، اس کا کوئی احساس نہیں ہے۔ اپنے گھر جاتے میں ایک بڑی مسجد کے سامنے سے گزرتا ہوں، جس وہاں نماز ہو رہی ہوتی ہے آپ نکل نہیں سکتے، اور اگر کوئی مریض ہے تو آپ کے ایمبولینس نہیں نکل سکتی، کوئی احساس نہیں ہے کہ میرا 2 ویلر 4 ویلر کہاں کھڑا ہے، کیا میں راستہ تو نہیں روک رہا، اور کوئی یہ کہنے والا نہیں ہے ان سے کہ فساد کیوں پھیلا رہے ہو، یہ کس اللہ کے حضور میں پیش ہو رہے ہو، ایاک نعبد کہنے جا رہے ہو اور راستے روک رہے ہو۔ کسی ایک کنارے گاڑی کھڑی کر کے تھوڑا سا پیدل آ جاؤ، پیروں کو مشقت دے دو، حالانکہ صحت تمہاری سدھرے گی، پیدل چلنے سے صحت بنتی ہے، گاڑیوں پہ چلنے سے بیماریاں پھیلتی ہیں، تھوڑا پیدل چل لو۔ لیکن احساس ختم ہو گئے، بچپن میں یہ تربیتیں نہیں ہیں گھروں میں، اور جو کہنے والے ہیں وہ یہ کہتے نہیں ہیں، کیوں نہیں کہتے؟ ووٹ کٹ جائیں گے، مقبولیت ختم ہو جائے گی، ہو سکتا ہے مینیجنگ کمیٹی ہٹا دیں، میں کسی دوسرے کو لائے کھڑا کر دے، یہ تو پتہ نہیں کیا باتیں کرتے رہتے ہیں، علاقے کے لوگ خیال نہیں رکھتے، میں آئیں گے تو گاڑی نہیں کھڑی کریں گے، کمال کر رہے ہو کیا، نماز چھوڑ دیں تمہارے لیے، کر لیجئے بحث آپ۔ تو یہ احساس کی موت ہے۔ تو اب امن کی دھارا میں میں نے کچھ وہ احکامات لیے قرآن کے جو انشور کرتے ہیں، جو میں نے سے کہا تھا نا کہ اگر میں یہ طے کر لوں کہ مجھے امن سے رہنا ہے تو میں کر سکتا ہوں اگر اللہ کے احکامات پہ چلوں۔ پہلی چیز، لقد کرمنا بنی آدم، بہت چھوٹی لیکن بڑا عظیم حکم ہے، گیم چینجر۔ ہم نے ہر انسان کو تکریم کے لیے پیدا کیا ہے، ایوری ہیومن بینگ از ٹو بی ریسپیکٹڈ، ہندو مسلم سکھ عیسائی، کسی ذات کا، کسی زبان کا، کسی کلر کا، کہیں کا رہنے والا ڈیزروز ریسپیکٹ۔ میرا باس یا میرا کرمچاری لوئسٹ رینک کا، سب سے نیچے کا، مجھے عزت کرنی ہے اور میں عزت نہیں کر رہا تو میں اللہ کے حکم سے باہر جا رہا ہوں۔ لقد کرمنا بنی آدم۔
اب دیکھیے، آپ تصور کیجئے اگر ہم یہ طے کر لیں کہ ہمیں ہر ایک کی عزت کرنی ہے، تو جب ہم کسی کی عزت کرتے ہیں تو اس کو کرٹیسائز نہیں کرتے، یعنی میں عزت کروں گا اس کی لائکس اور ڈس لائک کی بھی، اس کے فیتھ کی بھی، اس کے فیسٹیولز کی بھی، اس کے مناسک کی بھی، کیونکہ ہر وہ چیز جس سے کسی کے دل کو ٹھیس پہنچ جائے، وہ روب ڈاؤن فیل کرے، وہ اس کی بے عزتی ہو جائے گی۔ اس پہ آپ جتنا سوچیں گے، کیونکہ یہ ہوم ورک بھی سوچنے کے لیے کہ ہم کس طرح سے کسی کی عزت کریں۔ گھر کے اندر عزت، گھروں میں اگر ہم ایک دوسرے کی عزت نہیں کرتے، جیسے یہاں بھی انہوں نے ذیشان نے بات کہی، اور یہ حقیقت ہے کہ جس گھر میں بچہ یہ دیکھ کے بڑا ہو کہ ابا جب گھر میں آتے ہیں تو ایک تو کرفیو کا ماحول ہو جاتا ہے، ابا آ گئے، گویا پتہ نہیں ملک الموت آ گیا، کوئی جلاد آ گیا، ابا آ گئے۔ اچھا اگر بہو ہے گھر میں، یہ بھی دیکھنا گرم روٹی کھانے کا عادی ہے، جلدی سے گیس جلاؤ، توا رکھو، ابا کے کپڑے رکھو دوسرے لا کے، فوراً یہ وضو کریں گے، اس کے بعد انہیں چائے پلانا اور فوراً کھڑی ہو جانا، گرم روٹی ڈال کے کھلانا، ورنہ دیکھنا بہت غصہ کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ڈرامہ ہے؟ یہ میں نے اپنی بیٹی سے کبھی نہیں کہا تھا، جس کو میں چاہتا ہوں مہارانی بنا کے بھیجوں دوسرے گھر میں، لیکن دوسرے کی نوکرانی بنا کے لاتا ہوں، سارے کام کرے گی وہ، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہیں، دیکھیے اس سب کو رکھتے ہوئے مناسک ادا کرتے رہیے۔ آج کیا حالت ہے، اگر اب بھی ہماری آنکھیں نہیں کھل رہی، عذاب ہے اللہ کا جو آیا ہوا ہے، اور میں میری ہمت ہی نہیں ہے قرآن سے ہٹ کے کوئی بات کہوں، وقت نہیں تھا، سلائڈ نہیں لی، بقرہ 30 گھر جا کے پڑھ لیجیے گا۔ تم کتاب کے ایک حصے پر عمل کرتے ہو، دوسرے ساتھ کفر کرتے ہو۔ تم میں سے جو ایسا کریں ان کی سزا اس کے سوا کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا میں ذلیل و خوار ہو کے رہیں اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف لوٹا دیے جائیں۔ ہم نے قرآن کے چند احکامات کو چن لیا اور ان کو بھی مناسک بنا دیا۔ وہ بندگی کہاں رہی ہے؟ صوم، صلاۃ، حج، زکوٰۃ، عمرہ تو میں نام نہیں لے رہا کیونکہ وہ اس کیٹیگری میں نہیں ہے۔ باقی احکامات کہاں گئے قرآن کے؟ اب یہ جو حکم ہے لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے پیدا کیا انسان کو عزت کے لیے، کتنے ہمارے دکاندار، کارخاندار، فیکٹری والے، گھر والے، میں بچوں کو سکھاتا ہوں بڑوں کو سلام کرنا، کیا میں یہ سکھاتا ہوں کہ یہ جو کام والی آتی ہے اس سے سلام کرنا، اسے تمیز سے بات کرنا، اور دیکھو جب کبھی تم لنچ کھا رہے ہو تو اس کو بھی کچھ دینا۔ اگر یہ میں نے ٹریننگ دے دی تو میں کامیاب ہوں، میں اس کو مسلم بنا رہا ہوں، ورنہ ڈنڈے سے مار کے اس کو نماز پڑھاتے رہیے، مسلم نہیں بنے گا، ایمان اندر نہیں آئے گا، اللہ کا پیغام اندر۔ میں سخت بات کہہ رہا ہوں لیکن میں پک گیا ہوں ان چیزوں کو سن کے اپنے سماج میں، اور نتیجے دکھ رہے ہیں۔ اس نکڑ پہ ہم آ چکے ہیں، اس کگار پہ کھڑے ہیں کہ نیچے صرف ابس ہے، کھائی ہے، کچھ نہیں ہے، اور وہ اپنے ہاتھوں کی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو رحیم ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ تم پہ جو پریشانی آفاتیں آتی ہیں تمہارے ہاتھوں کی کرنی ہوتی ہے، وہ تو رحمت ہے، اور اس نے یہ بات کہی ہے قرآن میں کہ اس نے اپنی رحمت اپنے اوپر فرض کر رکھی ہے۔ کین یو امیجن؟ رحمت اس نے اپنے اوپر فرض کر رکھی ہے، بائنڈنگ کر لی ہے، وہ رحمت سے باہر جاتا ہی نہیں، اس نے کہہ دیا، اور وہ اپنے اصول کبھی نہیں توڑتا، اس کی باتیں نہیں چینج ہوتی، قرآن سمجھاتا ہے۔ تو گھر میں ایک دوسرے کی عزت، اگر بچہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ تو ٹیرر والی بات چھوڑ دیجئے کہ اماں سے ہمیشہ ڈانٹ کے بات کرتے ہیں، غصے سے بات کرتے ہیں، کھڑی بات کرتے ہیں، تو وہ سمجھے گا شاید عورتوں سے بات ایسے ہی کی جاتی ہے، کیونکہ ایک باعث ہوتا ہے ہمارے یہاں، کچھ لوگ سچ مچ کنورٹ ہو گئے ہیں، کچھ لوگ دکھاوے میں ہوتے ہیں، لیکن اکثریت اب بھی لڑکی کے پیدا ہونے سے بیچاری دل بجھ جاتا ہے کہ کیا آ گئی یہ مصیبت، اور میرا ولی عہد نہیں آیا تو میرے ونش کو کون چلائے گا۔ اب وہ وہی آگے نا کبریائی والی بات، اپنی ذات کو مکمل کر کے بندگی میں مٹی میں چلے جاؤ، کس کے چکر میں ہو کہ کون کیا آگے لے کے جائے گا، وہ دن وہ ہے جس میں کچھ کام نہیں آئے گا۔ آیت ہے قرآن کی کہ اس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد، یہی دو چیز عزیز ہوتی ہیں، الا یہ کہ کوئی قلب سلیم لیے ہوئے حاضر ہو، سبمسو ہارٹ، اللہ کے احکامات یعنی سین لامیم کا مادہ وہی، اسلام پہ عمل کر کے کوٹ کوٹ کے تابعید ان سے ایک دم قلب سلیم، اللہ کے احکامات کے آگے جھکا ہوا، صرف یہ قلب ایکسیپٹیبل ہے، قرآن میں کہتا ہے۔ اسی لیے آخرت میں جو بات کہی جاتی ہے نا کہ اسلام کے علاوہ کسی اور طریقے سے آپ آئیں گے تو اللہ کو قبول نہیں ہے، اللہ کے احکامات چلنا۔ تو عزت، وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي أَحْسَنُ، میرے بندوں سے کہہ دو منہ سے جب بات نکالیں اچھی نکالیں، قول احسن، احسن وہی حسن، بات اچھی ہوگی، بیلنسڈ ہوگی، توازن ہوگا
کسی کو بری نہیں لگے گی کیونکہ وہ حسین ہوگی. اب یہ حکم ہے اللہ کا, مجھے کبھی منہ سے بری بات نہیں نکالی. اب آپ تصور کیجئے ہر ایک کی عزت کر رہا ہوں, کبھی کسی سے بری بات نہیں کہہ رہا, اور کتنا بھی پرووکیشن ہو, کوئی کتنا پرووک کرے, مجھے گالی دے, میرے ماں باپ کو, کسی کو بھی دے, آگے آ کر سمجھا دوں گا آپ کو کہ اللہ رسول کو بھی برا کہہ رہا ہو, برا نہیں نکالنا منہ سے. قول احسن بائنڈنگ ہے, ہمیشہ منہ سے اچھی بات نکالنی ہے. ہم اگر اسی کو پریکٹس کر لیں ان دو چیزوں کو, کہ ہر ایک کی عزت کریں گے اور کسی سے برا نہیں بولیں گے. کیونکہ یاد رکھیں, کیوں ہے ایسا, یہ ظلم نہیں ہے, یہ بونس پوائنٹ مل رہا ہے آپ کو. کوئی آپ سے برا کہہ رہا ہے تو وہ اپنے لیے عذاب کما رہا ہے. اگر وہ آپ کو برا نہ کہتا اور آپ اس کے ساتھ اچھی بولی رکھ کے یا خاموش ہو کے مسکرا کے بات کو ختم نہیں کر دیتے, تو اس کا جو اجر آپ کو مل رہا ہے وہ نہ ملتا. تو اس نے تو آپ کو برا کہہ کے آپ کو چانس دے دیا اجر کا. تو اس لیے یہ خیال رکھنا ہے ہمیں کیا ہوتا ہے, اور لوگ پرووک کرتے ہیں ساتھی, دیکھنا وہ تم ایسے کہہ کے چلے گیا. یہ لڑکوں میں مردوں میں زیادہ ہوتا ہے, میاں تم کمال ہو, جواب ہی نہیں دیا تم نے, پلٹ کے دیتے اسے, میں ہوتا تو ایک دیتا رکھ کے. یہ عام بات ہے. یہ ریئیکشن, یہ ریٹورٹ قرآن اجازت نہیں دیتا. یو مسٹ بی کول اینڈ چل. جو نئی نسل کی بات ہے, دس از دا ریئلٹی. چل آؤٹ, بکنے دیجیے, جو بک رہا ہے اپنا عذاب سمیٹ رہا ہے, بلکہ اس سے ہمدردی ہے. تو بعد میں جب وہ ٹھنڈا ہو جائے تو اس سے کہنا ہے کہ بھائی کیوں اپنے لیے عذاب سمیٹ رہے ہو, برا کہہ رہے ہو, تمہارا ہی برا ہو رہا ہے, میں تو وہی ہوں, بلکہ مجھے تو دیکھو بونس پوائنٹ مل گئے کیونکہ میں نے پلٹ کے جواب نہیں دیا. کم آن, اگلی دفعہ تم بونس کمانا, لیکن میں تمہیں موقع نہیں دوں گا کیونکہ میں برا کہوں گا ہی نہیں. تو تمہیں یہ موقع دوں گا نہیں, تم بھی مجھے مت دو. دیٹس دا وے. موٹیویٹ کریے لوگوں کو, مت کرو. بدی کو اس نیکی سے دور کرو جو بہترین ہو. تم دیکھو گے تمہارے ساتھ جس کی دشمنی پڑی ہوئی ہے وہ بہترین دوست بن گیا ہے. یہ صفت نصیب نہیں ہوتی, نہیں ملتی مگر ان کو جو ثابت قدم رہتے ہیں. بڑی اہم بات ہے. ابھی یہ بات ہو رہی تھی منہ سے برا نہ نکالو. کوئی آپ کے ساتھ برائی بھی کرتا ہے تو آپ پلٹ کے برائی مت کیجیے. بی اسٹیڈ فاسٹ. کیونکہ یہاں جو بات کہی ہے نا کہ الا الذین صبروا, یہ صبر جو ہے یہ اردو کا صبر نہیں ہے, یہ عربی والا صبر ہے. اردو کے صبر میں گیو اپ کا سینس ہے کہ میں بیٹھ گئے, کچھ نہیں کر سکتے. عربی کے صبر میں پیشنس بھی اور پرزیویرنس بھی ہے. برداشت کیجئے ایگریشن, غصہ, ذاتی, اور ڈٹے رہیے اچھائی کے راستے پر. تم دو مجھے گالی, میں بیمار تمہارے ہوتی ہے, سب سے پہلے تمہارے پاس عیادت میں آؤں گا, تمہارے پاس کوئی نہیں ہوگا, میں بھاگ کے اسپتال لے کے جاؤں گا. تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں, میں پیسے خرچ کروں گا تمہارے علاج کے لیے. ہر وقت میں تمہاری مدد کے لیے کھڑا ہوا ہوں. تم دیتے رہو مجھے برائی, تم مجھے دیتے رہو گالیاں, تم میرے گھر میں کوڑا پھینکتے رہو, جو کرنا ہے کرو. دس از واٹ قرآن ٹیچز. عمل تو دور کی بات ہے, آج بہت سے لوگ, یہ میں اپنے تجربے کی بات بتا رہا ہوں, اس چیز کو ماننے کو تیار نہیں ہے. ان کی غفلت اور اگنورینس کی یہ حالت ہے کہ وہ قرآن کے حکم کو کہ نہیں صاحب یہ آج کل کہاں ہوتا ہے, آج کل ہمارے ساتھ اتنا برا ہو رہا ہے, ہم اچھا کریں گے کیا. اور اس میں ہر عمر کے لوگ شامل ہیں, صرف نئی نسلیں شامل نہیں ہیں. پرانے بھی دینی حمیت والے بہت ہیں جو اس بات پہ نہیں کہتے کہ یہ بولنے لگتا ہے تو ذات پہ ہماری بات آ گئی ہمارے اوپر. ابھی اور آگے کچھ وضاحت ہوگی اس کی. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں مسلم بننا چاہتا ہوں اور مسلم بن رہا ہوں اور اللہ کے ہر حکم پہ مجھے عمل کرنا ہے, تو مجھے کبھی بھی برائی کا جواب برائی سے نہیں دینا. ہمارے گھر میں اگر ہم برائی کا جواب برائی سے نہ دیں تو گھر کے نہیں پڑوس کے جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے. پڑوس کے جھگڑے بھی بڑے انانیت کے ہی ہوتے ہیں, ایسرشنس کے ہوتے ہیں, ایکوموڈیشن کے نہیں ہوتے. آپ لوگ کہتے ہیں کہ میاں ایسا کریں گے تو سر پہ چڑھ جائیں گے, چڑھنے دیجیے, آپ کو اور براؤنی پوائنٹس کے موقع مل رہے ہیں, کمائیے اجر اپنا. کہاں تک جائیں گے؟ ایک دن احساس ہوتا ہے آدمی کو. یہ بھی میں آپ کو اپنی زندگی کا تجربہ بتا رہا ہوں کہ آپ اگر اپنے رویے اچھے رکھیں تو ایک دن پشچاتاپ ہوتا ہے, زبردست احساس ہوتا ہے دوسرے شخص کو کہ میں نے غلط کیا, میں غلط تھا, یہ تو کبھی برا نہیں ہوا میرے ساتھ, غلطی میری تھی. یہ میں نے اپنے پرسنل ایکسپیرینس آپ کو بتا رہا ہوں. بی نائس ٹو پیپل. وہ چاہیں, دیکھیے جیسے یہاں بات مجھے یاد نہیں رہا اب کس نے کہی تھی, عقیل صاحب نے, عزیز شان نے, کہ اچھائی کے بدلے میں اچھائی نہیں کیا تو یہ احسان نہیں ہے. ہے احسان, لیکن وہ درجہ نہیں ہے. کوئی میرے ساتھ کیسا بھی مجھے اچھا کرنا ہے, کیوں؟ کیونکہ میں مسلم ہوں. مجھے اگلے کی فکر نہیں, اللہ کی فکر ہے.
مجھے ریئیکٹ کر کے اپنی دنیا میں ایک ہوا یا ساکھ اس محفل میں نہیں بنانی. مجھے تو اس کو دیکھنا ہے, میں اس کا بندہ ہوں. مجھے آپ سمجھیے کہ آئی ایم اے بون لیس کریچر, کیچوا ہوں میں, میری ریڑھ کی ہڈی ہے ہی نہیں. آئی ایم اے اسپائن لیس کریچر, فائن. میرا رب جو مجھے اسٹرینتھ دے رہا ہے وہ مجھے اس کو برداشت کرنے کی ہمت دیتا ہے. تو آلویز ہمیں بیہیو کرنا ہے. اب دیکھیے یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں تم انہیں برا نہ کہو, یہ ایک دوسرا گیم چینجر ہے. یعنی دوسرے مذہب کے خداؤں کو برا نہیں کہنا. جن کو پکارتے ہیں وہ کوئی بھی ہو, برا نہیں کہنا. اب ایک سوال یہ اٹھتا ہے, بڑا لاجیکل ہے, کہ چلیے صاحب ہم تو ان کے جن کو بھی وہ پکارتے ہیں, جن کی آستھا رکھتے ہیں, جن کی عبادت کرتے ہیں, ہم ان کو برا نہیں کہتے, ہم ان کی عزت بھی کرتے ہیں. کیونکہ جب ان آستھا رکھنے والوں کی عزت کی جائے گی تو ان کی بھی عزت کی جائے گی. کیونکہ جیسے میں نے ابھی کہا کہ جب ہم انسان کی عزت کرتے ہیں تو اس کے فیتھ کی عزت کی جاتی ہے, اس کی لائک ڈس لائک کی عزت کی جاتی ہے, اس کی ہر چیز کی عزت کی جاتی ہے. کیونکہ انسان ایک پیکیج, ایک پرسنالٹی ہے. ایک کیئریبل نہیں ہے کہ صاحب آپ نے ایک شیشے کا گلاس لائے یا برتن, اس پہ لکھا ہوا فریجائل, ہینڈل وتھ کیئر, دیکھا ہوگا لکھا ہوا. شیشے کا سامان ہے, دھیان سے ہینڈل کیجئے. انسان ایسا فریجائل نہیں ہے, اس کی تو ایک پرسنالٹی ہے پوری, اور اس کو عزت ہر اس چیز سے ملے گی جس کو وہ پریکٹس کرتا ہے. قرآن نے انسان کی عزت کی بات کہی ہے تو اس میں ہر چیز آ گئی ہے, پیکیج ہے پورا, ہمیں سمجھنا چاہیے. مزید وضاحت یہاں کی جا رہی ہے کہ ان کے خداؤں کو برا مت کہو. اب پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر میں ان کے خدا کو برا نہیں کہتا لیکن وہ میرے خدا کو برا کہیں تو میں کیا کروں؟ کیا کہتی ہے آیت دیکھ لیجئے. اللہ کتاب میں تم کو پہلے ہی حکم دے چکا ہے کہ جہاں تم سنو کہ اللہ کی آیات کے خلاف کفر بکا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, وہاں نہ بیٹھو جب تک کہ لوگ کسی دوسری بات پہ نہ لگ جائے. اینڈ دیٹس اٹ. اور یہی بات الانعام میں بھی آئی ہے. 2 جگہ واضح طور سے یہ بات کہی گئی ہے. کیا کہا جا رہا ہے کہ کسی جگہ تم بیٹھے ہو اور وہاں پہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جائے, کفر بکا جائے, تو وہاں سے ہٹ جاؤ. ڈونٹ بی اے پارٹ آف دس ڈسکشن, اس ڈسکشن میں مت بیٹھو. لیکن جیسے ہی وہ ٹاپک چینج کرے پھر ان سے جڑ جاؤ. یعنی ایسے لوگ جن کو پتہ نہیں کن وجوہات سے کس کس طرح کے نام ہم دے دیتے ہیں, کیونکہ دیکھیں یہاں اللہ کی آیات کا کفر و مذاق کی بات ہو رہی ہے. تو آپ یہ غور فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہائیسٹ لیول پہ ہمیں گائیڈنس دے دی ہے, تو اس میں نبی اور نبیوں کا مذاق بھی آ گیا نا, کیونکہ اللہ تو اس سے اوپر ہے. ہائیسٹ لیول کی چیز کے لیے جب اللہ نے کہہ دیا کہ مذاق اڑایا جائے, ان کے ساتھ کفر کیا جائے, جب ان پہ بھی تمہیں کچھ ان پہ ریئیکٹ نہیں کرنا, تو نیچے جتنے لوگ آتے ہیں میں میری ذات کے, یعنی اللہ کا نہیں, رسولوں کا, انبیاء کا, بزرگوں کا, خاندان کا, میرا بھی مذاق کوئی اڑائے تو مجھے ان لوگوں سے ڈسکنیکٹ نہیں ہونا ہے. یہ بتا دی آیت کہ انسانی رشتے کو, ہیومن ریلیشنس کو قرآن کتنی اہمیت دیتا ہے کہ جڑے رہیے. یہ میں اس کنٹیکس میں بتا رہا ہوں کہ میں نے ابھی یہ کہا تھا کہ ہم ایکسکلوژن کے ماہر ہیں کہ اپنے آپ کو الگ رکھ لیتے ہیں. اس میں زوم اور گھمنڈ تو وہ ہوتا ہے جس کا یہاں ذکر ہوا ابھی کہ امت محمدی ہیں, جنتی ہیں. ہم مسلم ہیں, جنتی ہیں, یہ لوگ جہنمی ہیں, کسی بھی نام سے انہیں جان لیجئے. دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر ہم ان سے ڈسکنیکٹ ہو گئے تو ان تک صحیح میسج لے کے کون جائے گا؟ ان کے تو دروازے بند ہو گئے. اور جب ہم ان سے جوڑے رہیں تو یہ ایڈریس کیا جا رہا ہے مسلمین سے, وہ مسلم جن کا کردار وہ ہوگا جس کو قرآن بتاتا ہے, بے انتہا احسان کرنے والے, اخلاق والے, محبت والے, ہر وقت مدد کے لیے کھڑے ہوئے لوگ. ایسے لوگ جب اسی طرح جڑے رہیں گے تو کل کو لوگ سوچیں گے کہ یار ہم ان کو برا کہہ رہے تھے, یہ تو بہت اچھے لوگ ہیں, کہیں نہ کہیں ہماری سمجھ میں غلطی ہے. یہاں سے وہ پروسیس شروع ہوگا. جو مطلوبہ ہے, جس کے لیے قرآن نے ہمیں بھیجا, اخرجت للناس, انسانیت کے لیے نکالا گیا ہے, ہمیں بھیجا گیا ہے, بپا کیا گیا ہے اس کام کے لیے کہ آپ عملاً, ہمارے ہاں کیا ہے میسج جاتے ہیں قرآن کے پریچنگ سے, تقریروں سے. قرآن کا جو رسول اللہ کا طریقہ تھا عمل سے تھا, کردار سے تھا, معاملات سے تھا. وہ چیزیں ہمارے یہاں بند ہو گئی ہیں. ہم اللہ کے احکامات کو بنا تقریریں کریں اور بنا کوئی کانفرنس کیے جیسے یہ کرے ہوئے پہنچا سکتے ہیں اگر ہم صاحب کردار ہو جائیں, ہمارا اخلاق, ہمارے معاملات وہ ہو جائیں جو اللہ پسند کرتا ہے, جو حکم دیتا ہے. تو ہر کوئی کہے گا یار یہ کیسے لوگ ہیں, یہ کیسا آدمی ہے,
ان کے بیہیویئر، ان کے معاملے دیکھو، ان سے ڈیل کرو، اتنی اچھی، ہمیشہ کھرے سچے. بہت ساری چیزیں جو ہیں، کس کس چیز کا میں لسٹ کروں، لیکن یہ حکمت ہے اس کی. تو اب اس کے تحت آپ سمجھ لیجئے کہ اس کے علاوہ جو چیزیں آپ کو سماج میں رائج ہوتی ہیں، دکھتی ہیں، بھائی بھلے وہ کسی مملکت خداداد سے آ رہی ہوں کہ شاتم رسول مار ڈالو، بتا دیجئے قرآن میں کہا ہے. کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں ہم، کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت بری امیج پھیلا رہی ہیں ہماری. اسلام جس ٹالرنس کی بات کرتا ہے، جس تکریم کی بات کرتا ہے، تم برا کہنے والے کو بھی پرماننٹلی مت چھوڑو، جڑے رہو ان سے. وہ پہلے اسٹیپ میں آپ کی اس چیز کو اپریشیٹ کریں گے کہ یار اس کے سامنے ہم مذاق اڑا رہے تھے، کفر بک رہے تھے، یہ تو پھر آ کے ہمارے ساتھ بیٹھ گیا. اور اچھے رشتے رکھیے ان کے ساتھ جو انسانوں کے ساتھ رکھنے کا قرآن نے حکم دیا ہے. بی گڈ، بی نائس ٹو دیم، بی سمپیتھیٹک، بی ہیلپ فل ہمیشہ. اور دل میں کوئی کینہ مت لائیے گا، نفرت مت لائیے گا. یہ کلیننگ بڑی اندر کی ضروری ہے جو قرآن ہمیں سکھاتا ہے. کسی کے ساتھ دشمنی نہیں، کینہ نہیں، بغض نہیں، کچھ نہیں. کیونکہ یہ جو انر نیگیٹو فیلنگز ہیں، آپ اگر قرآن کو بھی نہیں مانتے سمجھتے تو آج دیکھ لیجئے سائیکالوجسٹ کیا کہہ رہے ہیں کہ انسانی کے نیگیٹو فیلنگز جو ہیں اس کی امیونٹی کو ڈاؤن کر دیتے ہیں، اس کی بیماریاں بڑھ جاتی ہیں. ہم کب سے سنتے تھے کہ چنتا جو ہے وہ چتا پہ پہنچا دیتی ہے، یہ بھی تو ایک نیگیٹو فیلنگ تھی نا. تو ہمارے سماج میں احساس تھا، ہم بے حس ہوتے چلے جا رہے ہیں. کوئی نیگیٹیوٹی مت پالیے، کسی سے غصہ نہیں، کسی سے نفرت نہیں، کوئی برا نہیں. آپ یہ سمجھ لیجئے کوئی اگر برائی آج آپ کے ساتھ ہو رہی ہے، برائیاں ہو رہی ہیں، تو اس کو مان لیجئے قرآن کے حساب سے کہ یہ ہماری کرنی ہے. اللہ تو رحیم ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتا. وی ہیو آسک فار اٹ. یہ اگر آج سیلاب آ رہے ہیں، زلزلے آ رہے ہیں، بربادیاں ہو رہی ہیں، تو آج سب کہتے ہیں کہ انوائرمنٹل ڈس بیلنس ہوا ہے. ہم نے توازن بگاڑ دیا ہے کائنات کا، اس کے نتیجے ہم بھگتتے ہیں. کیونکہ قرآن نے تو کہا تھا کہ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ. اور پھر کیا ہے دیکھیے سورہ رحمان میں، اقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان اور اللہ تطغوا فی المیزان، دونوں باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بلند کر دیا ہے ایٹماسفیئرس اور ہر بلندی کو، اور ان میں ایک بیلنس بنا دیا ہے. اب یہ بیلنس انٹر پلانیٹری بھی ہے، پلانیٹس کے بیچ میں بھی ہے، ان گیسز کا بھی ہے جو ایٹماسفیئر میں ہے. کیونکہ جب سما رفع کہا گیا تو سما ہر بلندی کو کہتے ہیں، ایک پستی کو جس کو ارتھ کہا جاتا ہے. ہر پستی کے مقابلے میں ہر بلند چیز سما ہے عربی میں. تو جب ہم نے ان بلندیوں کو اور اونچا کیا، بلند کیا، اور ان میں ایک توازن بنا دیا، تو ہمیں توازن پلینٹس میں بھی ملتا ہے اور گیسز میں بھی ملتا ہے. آج اس توازن کو ہم نے بگاڑ دیا. قرآن نے اللہ تطغوا فی المیزان بھی کہا تھا، ولا تخسروا المیزان بھی کہا تھا کہ نہ میزان کو گھٹاؤ نہ بڑھا دو. ہم نے کاربن ڈائی آکسائڈ، سلفر ڈائی آکسائڈ بڑھا دی، اوزون گھٹا دیا، تو توازن بگاڑ دیا. توازن بگڑا، فساد آ گیا، یعنی پولوشن آ گیا. تو کتنی کلیئرٹی ہے قرآن کے میسیج میں، لیکن اس کو پڑھے کون؟ یہ بندگی ہے، یہ ہے عمل. اور دیکھیے قرآن کے جس حکم پہ ہم عمل نہیں کرتے، ہم مسلسل گناہ میں مبتلا ہیں. اگر قرآن ہی کہتا ہے ہمیشہ زبان سے اچھی بات نکالو، تو اگر میں ہر وقت زبان سے اچھی بات نکال رہا ہوں، تو اگر میں 18 گھنٹے جاگ رہا ہوں تو 18 گھنٹے عبادت کر رہا ہوں، اچھا بول کے، میٹھا بول کے، خدمت کر کے، احسان کی روش رکھ کے. اور جن چیزوں کو میں نے عبادت ڈکلیئر کر رکھا ہے وہ تو 1-2 گھنٹے زیادہ کے دن میں نہیں ہے نا. میں ان کی اہمیت سے انکار نہیں کر رہا. دیکھیے یہ خیال رکھیے گا، میں ان کی اہمیت سے انکار نہیں کر رہا. ہاں وہاں جن چیزوں کی ضرورت ہے ان کو انرچ کرنے کی، وہ ایک الگ موضوع ہے. اس پہ سمپلی قرآن میں کئی دفعہ بہت سے سیشنز میں نے لیے ہیں، ہوئے ہیں ہمارے. وہ اس وقت یہاں موقع نہیں ہے، کتنی تفصیل میں جائیں گے. لیکن اللہ کے ہر حکم پہ عمل کرنا ہے. مسلم تو وہی ہے نا، 100% سبمیشن. اب دیکھیے بے شک جن لوگوں نے تفرقہ ڈالا اپنے دین میں اور گروہ در گروہ ہو گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں. رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے کہ جس نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، یعنی اللہ کے قانون کو جو اس نے بھیجا تھا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ان سے کوئی تعلق نہیں. ان کا معاملہ فقط اللہ کے حوالے ہے، پھر وہ انہیں جتلا دے گا وہ جو کچھ کرتے تھے. یہاں ایک بہت بڑا میسیج یہ ہے کہ کسی بھی فرقے میں آپ کو کسی سے جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو ہمارے یہاں مناظرے بازی اور ڈسکشن ہوتا ہے نا کہ میں صحیح اور تم غلط، کوئی گنجائش ہی نہیں. اللہ کہتا ہے اللہ پہ چھوڑ دو، وہ بتا دے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کہیں دیکھیے بہت جگہ قرآن میں ہے، قرآن آرگومنٹ کو منع کرتا ہے. کوئی ڈسکشن نہیں، کوئی آرگومنٹ نہیں، اللہ پہ چھوڑ دو. کیوں؟ کیونکہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہماری انرجی اور وسائل، ریسورسز پازیٹیولی فوکس رہیں. میں اگر جھگڑوں میں الجھ گیا، جیسے آج کل خاص بات ہے میرے پاس اکثر، کیونکہ سوشل میڈیا پہ ہوں، اس کو استعمال کرتا ہوں پازیٹیولی،
تو واٹس ایپ پہ میسیج آتے ہیں کہ ایک مجھے میسیج کوئی صاحب فارورڈ کرتے ہیں، دیکھیں صاحب انہوں نے کتنی غلط باتیں لکھی ہیں، آپ مجھے بتائیے میں ان کا کیا جواب دوں۔ اب میں اس میں انوالو ہو گیا تو میں تو کچھ اور کام کر ہی نہیں سکتا، اور میرا کام کیا قرآن کو سمجھنا، جیسا سمجھوں اس کو یوٹیوب پہ دینا اپنے سیشنز میں، تو میرا تو کام ٹھپ ہو جائے گا۔ تو جن کو کچھ کام نہیں ہوتا وہ اسی میں لگے رہتے ہیں، میسیجز بازی میں۔ بی پازیٹیو کنسٹرکٹیو، کیونکہ عمل کی بات ہے، عمل کرنا ہے ہمیں، کوئی کیا کہہ رہا ہے ڈزنٹ میٹر۔ ہاں اگر اسے جانتے ہیں آپ تو اس سے اچھا برتاؤ رکھیے۔ وہ ہمیں اسلام کو کسی کو برا کہتا ہے آپ اگنور کیجئے، ایک اچھے انسان کے رشتے اس کے ساتھ رکھیے، چیزیں اپنے آپ چینج ہوں گی۔ تو یہاں ایک میسیج یہ بھی ہے کہ کوئی کنفرنٹیشن نہیں لینا، یعنی امن۔ آپ اگر امن کے ضمانتی ہیں تو آپ کسی بھی ایشو پہ آرگومنٹ پک ہی نہیں کر سکتے۔ وی آر ناٹ سپوز ٹو آرگیو بیکاز وی ہیو ٹو انشور پیس۔ امن رکھنا ہے تو آرگومنٹ نہیں ہوگا، بحث نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ لکم دینکم ولی دین، آپ کا دین آپ کا طریقہ آپ کے ساتھ، میرا میرے ساتھ۔ آئی ہیو نو پرابلم، کیونکہ آپ اپنا جواب دیں گے، میں اپنا جواب دوں گا، اور میں جسے جواب دوں گا اس کا حکم میرے لیے یہ ہے کہ آرگومنٹس میں، جھگڑوں میں مت پڑنا، تمہیں انشور کرنا ہے پیس۔ ریسٹ لیو اٹ ٹو می، مجھ پہ چھوڑ دو، میں دیکھوں گا، میں ہینڈل کروں گا۔ تو دیکھیے یہ بات یہ بخوبی واضح ہو گئی ہے کہ امن میں رہنا اور امن قائم کرنا مومن اور مسلم کی ذمہ داری ہے، اور یہ عین عبادت ہے، کیونکہ اللہ کے ہر حکم پر عمل کرنا عبادت ہے۔ یہ میری یوٹیوب چینل ہے محمد اسلم پرویز کے نام سے، اور اس میں پلے لسٹ پہ اگر آپ دیکھیں تو آخر میں آپ کو سمپلی قرآن دکھے گا۔ یہ سمپلی قرآن جو ہے یہ سلسلہ ہے اسی انداز سے قرآن کو سمجھانے کا۔ یہ لاسٹ میں آپ کو سب سے نیچے دکھ رہا ہے یہ دس پورشن، اور ہم سورہ فاتحہ سے چل کے اب ماشاءاللہ سورہ الانعام پہ ہے، مائدہ تک کمپلیٹ ہو چکا ہے، 400 سے زیادہ سیشن ہے موجود، اور سیکوینشلی ہے یوٹیوب پہ، ترتیب سے آپ جب وقت ہو دیکھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ کی تمام توجہ کا۔